السلام علیکم ہائی ڈیئر لسنرز، آج ہم نے مالا کی ایپیسوڈ نمبر 25 پڑھنی ہے اور یہ چیپٹر نمبر 9 ہے ہمارے پاس، اور حصہ دوم ہے مکہ۔ اور پچھلی ایپیسوڈ میں 24 میں یہ ہوا تھا کہ مالا اور زیاد کی شادی میں صرف 10 دن رہتے ہوتے ہیں نکاح میں، اور وہ لوگ ویڈنگ رنگ پسند کرنے جاتے ہیں، تو ہوتا ہے جو ہے زیاد کا کافی منہ بنتے ہیں ڈائمنڈ دیکھ کے۔ تو پھر بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ مالا تو اس کی دیوی چاکلیٹ نہیں کھاتی کیونکہ ان میں تو جادو ملا ہوا ہوتا ہے، تو زیاد کو کافی غصہ آتے ہیں۔ تو مالا پہ غصہ کر رہے ہوتے، تو مالا کو ایک دم اس کی شکل جو ہے بھیڑیے جیسی دکھنے لگتی ہے۔ اس کو وہ بھیڑیے والی شکل کیوں دکھتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی۔ اگر آپ لوگ وہ جاننا چاہتے ہو کہ اس کو بھیڑیے کی والی شکل اس کی کیوں دکھی تھی اور وہ کیوں ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ وہاں سے ڈر کے پھر گھر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے قریب مت آنا، مجھ سے بات مت کرو زیاد کو، یہ تو وہ کیوں ہے اتنا ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، اتنی خوف زدہ کیوں ہو جاتی ہے، تو وہ تو آپ کو ایپیسوڈ نمبر 24 پڑھ کے ہی پتہ چلے گا۔ تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہو تو وہ ایپیسوڈ 24 میرے چینل پہ اپلوڈ کر دی گئی ہے، آپ لوگ وہاں سے جا کے سن سکتے ہو۔ اور آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دو اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹس کر دو۔ تو چلیں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ گھر واپس آئی تو اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور ٹانگوں میں گویا جان نہیں تھی۔ تیزی سے لاؤنج عبور کر کے اپنے کمرے کے دروازے تک آئی اور ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ عقب سے کسی نے پکارا، مالا! وہ بدک کے مڑی، سانس گویا رک گیا۔ کیا ہوا؟ ماہی چند کپڑے اٹھائی کھڑی تعجب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ماہی تھی، صرف ماہی، کوئی اور نہیں تھا۔ کشمالا نے گہری سانس خارج کی۔ تم نے مجھے ڈرا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ زبردستی مسکرائی۔ اس لمحے کہیں پس منظر میں موسیقی گونجی، ایک مانوس سی دھن، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ نہ آواز نہ گانا، صرف موسیقی کی دھن۔ وہ چونکی۔ یہ میوزک کہاں بج رہا ہے؟ میوزک؟ ماہی نے تعجب سے اسے دیکھا اور پھر دائیں بائیں دیکھا۔ کون سا میوزک؟ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے سر جھٹکا اور تیزی سے اندر جا کے دروازہ بند کر لیا۔ میوزک کی آواز اب بند ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا اور وہیں زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ دل ہنوز زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا دیکھا تھا میں نے؟ بے یقینی سے خود سے سوال کیا۔ کمرے نے جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ بیڈ کا دوسرا کنارہ خالی تھا۔ وہاں اب ماں نہیں تھیں۔ وہ ہوتیں تو بتاتیں کیا کرنا ہے، وہ ہوتیں تو زندگی مختلف ہوتی۔ اس نے دھیرے سے اپنے گالوں کو چھوا، آنکھیں بند کیں، گہرے گہرے سانس کھینچے، لیکن آج وہ سانس اسے ریلیکس کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ آج وہ کھلتے بند ہوتے۔ نل کے پاس جا کے چلا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ آج کچھ نیا ہوا تھا۔ پہلے الجھن ہوتی تھی، پریشانی، عدم تحفظ کا احساس۔ ایک کے بعد ایک گارڈ رکھا، پھر پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ ماں کو کھو دیا، اب کیا کھونا رہ گیا تھا؟ پہلے جو تھا وہ خوابوں میں تھا یا خون کے چھینٹوں کی صورت نظر آتا تھا؟ ایسا نہ تھا کہ نظر آئے لیکن وجود نہ رکھے۔ اگر جادوگر نے اس کی گردن دبوچی تھی تو خون نکلا تھا، وہ حقیقت تھی۔ لیکن جو آج ہوا تھا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیا یہ اس کا وہم تھا یا حقیقت؟ کھڑکی پہ دھیرے سے دستک ہوئی، 2 دفعہ، پھر وقفہ، پھر 3 دفعہ۔ وہ چونکی۔ کھڑکی کون کھٹکھٹا سکتا تھا؟ پھر دھیرے سے اٹھی اور چھوٹے قدموں سے چلتی کھڑکی تک آئی۔ پردے پہ ہاتھ رکھا، اسے ہٹا دے یا نہ ہٹائے؟ دل بری طرح دھڑکا، ٹانگیں کمزور ہوئیں، لرزتی انگلیوں سے پردہ سرکایا، چہرہ شیشے کے قریب کیا۔ باہر پھیلا لان دھوپ سے چمک رہا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا واقعی کسی نے دستک دی تھی یا اس کا ذہن اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا تھا؟ پہلے اس اندیکھی مخلوق سے خوف آتا تھا، آج اس سے خوف نہیں آ رہا تھا، اپنے آپ سے آ رہا تھا۔ کھڑکی کو پھر سے کوئی بجانے لگا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی طرز پہ۔ کیا میں یہ سب تصور کر رہی ہوں؟ سٹریس، پیرانویا،
اب کہ وہ پردہ ہٹانے نہیں اٹھی، بیٹھ کے کنارے پہ لیٹ گئی اور کشن کانوں پہ رکھ لیا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، اسٹریس میں تھی، اسے سو جانا چاہیے۔ جب وہ آنکھیں کھولے گی تو یہ سب ایک برے خواب کی طرح فضا میں تحلیل ہو چکا ہوگا۔ سفید سیاہ اپارٹمنٹ میں مدھم زرد بتیاں جل رہی تھیں، سیاہ پردے ہٹے ہوئے تھے اور دور تک پھیلے شہر کی بتیاں اور بوسفورس کنارے بندھی کشتیاں دکھائی دیتی تھیں۔ بیربل ایک صوفے پہ لمبا لیٹا تھا، سینے کے اوپر دونوں ہاتھوں میں موبائل پکڑے وہ مسکرا کے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ بیساکھیوں کی ٹک ٹک کی آواز پہ فیضی خانم نے چونک کے پیچھے دیکھا۔ ماہر اپنے کمرے سے نکل کے آتا دکھائی دے رہا تھا، دونوں بیساکھیوں اور درست ٹانگ کے سہارے، دوسرے پاؤں کو قدرے ہوا میں اٹھائے۔ وہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، ماتھے پہ بال بکھرے تھے اور چہرہ پہلے سے کمزور دکھائی دیتا تھا۔ وہ فکر مندی سے آگے بڑھیں۔ آپ خود کیوں آئے؟ مجھے آواز دے دی ہوتی۔ آواز دیتا تو یہ سب کیسے دیکھتا؟ اس نے ایک تیز نگاہ کچن کاؤنٹر پہ ڈالی۔ فیضی خانم نے اس کی نگاہ کے تعاقب میں دیکھا۔ کاؤنٹر پہ بیکری کا کھلا باکس رکھا تھا جس میں چند پیسٹریز دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ شرمندگی سے آگے بڑھی اور جلدی سے اسے بند کر دیا۔ میرے گھر میں یہ پروسیسڈ شوگر اور میدے سے بنی چیزیں کیوں موجود ہیں؟ وہ برہمی سے کہتا۔ بیساکھی کے سہارے آگے بڑھا تو ایک دوسری ڈش دکھائی دی جس میں چند آدھ کھلے بقلاوے رکھے تھے۔ بقلاوے؟ سیریسلی بقلاوے؟ اس نے گھور کے انہیں دیکھا۔ کبھی ترک کو کھاتے دیکھا ہے بقلاوے؟ نہیں، کیونکہ کوئی ترکی میں بقلاوہ نہیں کھاتا سوائے سیاحوں کو۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال ہے؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آج آفس گیا تھا۔ بیربل نے مسکراتے ہوئے موبائل سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ فیضی خانم سر جھکائے اب وہ چیزیں سمیٹ رہی تھیں۔ تمہیں اس وقت اپنی بیکری میں ہونا چاہیے تھا بھی۔ وہ اب سہاروں سے چلتا آتش دان کی طرف جا رہا تھا۔ لکڑی کے فرش پہ بیساکھیوں کی ٹک ٹک سیدھی سر پہ جا کے بجتی تھی۔ ایک روبوٹ کافی ہے نا اس گھر میں برو؟ وہ ٹائپ کرتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ماہر آتش دان تک پہنچا اور لائٹر اٹھایا۔ ایک بیساکھی پھسل کے نیچے جا گری۔ اس نے کوفت سے اسے دیکھا، پھر دور صوفے پہ لیٹے بیربل کو۔ اس کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ کس کا؟ بیربل ہنوز ٹائپ کر رہا تھا۔ جس لڑکی کے ساتھ لگے ہوئے ہو۔ بیربل فرید کے ہاتھوں سے فون گرتے گرتے بچا۔ گھڑبڑا کے ایک دم اٹھ بیٹھا، گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ آتش دان کے ساتھ کھڑا تھا اور ایک بیساکھی قدموں میں گری تھی۔ کون لڑکی؟ میں کسی لڑکی سے بات نہیں کر رہا، تمہاری نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے آج کل صرف خود پہ فوکس کر رہا ہوں۔ بظاہر سرسری انداز میں کہتا وہ اس کے پاس آیا اور جھک کے بیساکھی اٹھائی۔ یہ تو میں اپنے کیکس اور میکرونز کی تصویر دیکھ کے خوش ہو رہا تھا۔ آج ہم نے ایک بہت بڑی پارٹی کے لیے کیکس ڈیلیور کیے ہیں۔ بیساکھی اسے تھماتے ہوئے وہ سنبھل کے مسکرایا اور موبائل اسکرین اس کی طرف لہرائی۔ کچھ لوگ اپنے گھر میں کیکس پسند نہیں کرتے لیکن دوسروں کو میری بیکری کا نام ضرور تجویز کرتے ہیں۔ شرارت سے مسکرایا انداز معنی خیز تھا۔ میں کسی کو تمہاری بیکری تجویز نہیں کرتا، مجھے دوسرے انسانوں کی صحت کا خیال ہے۔ وہ لائٹر سے موم بتی سلگا رہا تھا۔ آتش دان کے شیلف پہ بنی ہلال کی تصویر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیربل جواباً ہنس دیا جیسے یقین نہ آئے ہو، پھر ایک خیال سے اس کی آنکھیں چمکیں۔ اس ایونٹ کی تصویریں مالک کو بھیجتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں میری بیکری فلاپ ہے۔ تمہاری بیکری فلاپ ہے کیونکہ تم توجہ، محنت اور روٹین سے کام نہیں کرتے۔ وہ قدم قدم لنگڑاتے ہوئے جلدہ ایل شیپ صوفے تک آیا۔ بیربل برا مانے بغیر مسکرا کے موبائل کے بٹن دبا رہا تھا۔ دیکھنا جل جائے گا روبوٹ۔ مالک تمہاری پرواہ کرتا ہے اس لیے تمہیں ڈانٹتا ہے۔ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا، ٹانگ مڑی تو لبوں سے کڑاہ نکلی۔ چہرے پہ تکلیف کے آثار مرتب ہوئے۔ بیساکھیاں پھر سے نیچے جا گریں۔ مالک سوائے ماہر کے نہ کسی کی پرواہ کرتا ہے نہ پیار۔ اس نے گویا ناک سے مکھی اڑائی، پھر ایک دم وہ چونک کے ماہر کو دیکھنے لگا۔ ایک منٹ، ماہر بھائی کے پاس آج میرے پاس بیٹھنے کے لیے وقت کہاں سے آ گیا؟ پچھلے 2 ماہ سے تم یا کتابیں پڑھتے تھے یا کمرے میں بند رہتے تھے۔ ماہر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ بیربل کی آنکھوں میں شرارتی چمک ابھری۔ تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے ہے نا؟ کیا تم؟ ماہر کھنکارا۔ بیربل مسکراہٹ دبائے سانس روکے اس کا منتظر تھا۔ کیا تم چند دن کے لیے میری ویل چیئر چلا سکتے ہو؟ بیربل کی مسکراہٹ غائب ہوئی، کندھے ڈھلک گئے۔ کیوں؟
خفگی سے پوچھتا کچن کی طرف بڑھا۔ ماہر نے جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر نے تمہیں بیساکھی استعمال کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ فریج تک گیا اور دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ ویل چیئر تمہیں سست کر دے گی۔ ایک کین نکال کے اس کا ڈھکن کھولا اور فریج کا دروازہ کھولا چھوڑ کے لاؤنج کی طرف واپس آیا۔ فیضی خانم نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ بس چند دن کے لیے۔ کیوں؟ کہیں جانا ہے کیا؟ اس نے کھڑے کھڑے سوڈا کا کین لبوں سے لگایا۔ ہاں، لاہور۔ سوڈا فوارے کی صورت اس کے لبوں سے باہر نکلا۔ کین ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ وہ دوہرا ہو کے کھانسا۔ کیا؟ لاہور؟ وہ دوبارہ کھانسا۔ سوڈا کپڑوں اور فرش دونوں پہ گرا تھا۔ فیضی خانم اف اللہ کہتی تیزی سے آگے آئیں اور کین اس کے ہاتھ سے لیا۔ ہاں، لاہور۔ وہ بہت ضبط سے اس کی اوور ایکٹنگ دیکھ رہا تھا۔ اچھا، وہ کیوں؟ بیربل کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ کام ہے۔ ماہر نے ہاتھ بڑھا کے سائڈ ٹیبل سے پیپر ٹاول اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ وہ مسکرا کے پیپر ٹاول سے شرٹ کا گریبان رگڑنے لگا۔ ماہر کوہنی صوفے کے ہتھ پہ رکھے انگلیاں تلے جمائے ماتھے پہ بل لی اسے دیکھے گیا۔ ایم ہے نا؟ بیربل ہنس کے اپنے سوال کا جواب دیتا سامنے بیٹھا اور پیپر ٹاول بیچ کے فیضی خانم کی طرف اچھالا۔ کہ وہ دھیرے سے بولا تو بیربل نے ماتھے کو چھوا۔ اوہ ہاں کہ پھر ٹیک لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور سوچنے والے انداز میں گال تلے ہاتھ رکھے۔ لیکن میں نہیں آ سکتا۔ اور وہ کیوں؟ مجھے توجہ محنت اور روٹین سے اپنی فلو بیکری پہ کام کرنا چاہیے۔ بیربل، اس کی آواز جیسے ہی سخت اور بلند ہوئی ویسی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آ رہا ہوں، کب چلنا ہے؟ خفگی سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ ویسے تمہیں کیئر ٹیکر کا بندوبست کرنا چاہیے تھا، برا مان کے بولا۔ پھر ماہر کا چہرہ دیکھ کے ٹٹکا۔ اوہ یقیناً تم نے نرس کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن خرچہ بہت آ رہا ہوگا۔ تم نے سوچا پھر بیربل سے ہی وہی کام مفت میں کروا لوں۔ پریسائسلی۔ ماہر فرید نے سر کو خم دیا۔ بیربل نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ویسے تم کئی ہفتے پہلے بھی پاکستان جا سکتے تھے، میں نے کہا کتنا، لیکن تم نہیں گئے۔ اب کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ زارا نے آج ایک ایسی بات کہی جو میرے ذہن سے نکل نہیں پا رہی۔ اس کی آواز اب دھیمی تھی، شکست خوردہ سی۔ لیکن اگر اس جادوگر نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ اسے یہ ایکسیڈنٹ تمہیں روکنے کے لیے کروایا تھا۔ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ ماہر نے فرش پہ رکھی بیساکھیاں اٹھائیں اور ان کو کوہنیوں سے لگاتا اٹھا۔ چہرے پہ تکلیف ابھر کے معدوم ہوئی۔ ماہر فرید کسی سے نہیں ڈرتا، نہ کسی انسان سے، نہ کسی شیطان سے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کے ایک ایک لفظ ادا کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بیساکھیوں کی ٹک ٹک اور موم بتی کی خوشبو سارے میں پھیلی تھی۔ کفتن بیربل کے ہاتھ میں پکڑا موبائل تھر تھرائے تو وہ چونکا۔ مالک کا میسج آیا تھا۔ ایک پارٹی سے فلو بیکری برانڈ نہیں بن جاتی۔ گو کے الفاظ ٹائپ شدہ تھے، لیکن وہ ان کو مالک کی آواز میں اپنے کانوں میں سن سکتا تھا۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ جل گیا روبوٹ۔ اسٹوڈیو کی کھڑکی سے آتی تیز روشنی میں چوکور فریم پہ تانا گیا ریشمی کپڑا چمک رہا تھا۔ فریم کے گرد دو سٹولز رکھے تھے، جن میں سے ایک پہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بال فرینچ چوٹی میں بندھے تھے اور وہ گم سی ہاتھ میں پکڑے برش کو دیکھ رہی تھی۔ مالا باجی، آپ پریشان ہیں؟ توتی دوسری جانب بیٹھا دونوں گالوں کو ہتھیلیوں پہ گرائے اسے تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے چونک کے چہرہ اٹھایا، پھر اسے دیکھ کے مسکرائی اور برش نیچے رکھ دیا۔ کچھ سوچ رہی تھی۔ آپ کا فون کافی دیر سے بج رہا ہے۔ مالا نے ایک نظر قریب رکھے فون کو دیکھا جو بنا آواز کے تھر تھرا رہا تھا، پھر بے دلی سے واپس برش کو دیکھنے لگی۔ وہ اس سے ابھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے کسی سے تو بات کرنی تھی۔ ایک دم اسے برش رکھا اور موبائل اٹھایا، پھر کانٹیکٹ لسٹ کھولی۔ ایم سے ماہی۔ ماہی نیچے گھر میں ہی موجود تھی، اس کے سامان کی پیکنگ کروا رہی تھی، لیکن وہ ماہی سے کیا کہتی؟ زیاد نے مجھ سے عجیب طریقے سے بات کی ہے۔ ماہی کو ہر ایک پہ شک کرنے کی عادت تھی۔ وہ فوراً سے خالہ کی بات پہ غور کرنے لگ جائے گی۔ اس نے لسٹ نیچے کی۔ صفورہ؟ لیکن نہیں، زیاد کی اتنی تعریفیں کرنے کے بعد اس سے کیا کہوں؟ مالا باجی، آپ پینٹ کیوں نہیں کر رہی؟ توتی ریشم پہ بنے ادھورے پھول کو فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے دوستوں کے نام دیکھ رہی ہوں۔
وہ ابھی تک لسٹ اوپر نیچے کر رہی تھی۔ آپ کے تو بہت دوست ہیں باجی، جب بھی آپ کو کوئی کام ہوتا ہے کہتی ہیں فلاں کلاس والوں کے بوتیک پہ چلتے ہیں، فلاں کلاس والوں کا ریسٹورنٹ ہے۔ وہ اس کے انداز میں نقل اتار کے بولا تو وہ ہنس دی، کیونکہ میں نے ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی سے MBA کیا ہے لڑکے، میرے کلاس فیلوز اپنی اپنی زندگیوں میں کامیاب ہیں، اور تم نے درست کہا، میرے بہت دوست ہیں، کیونکہ میں کسی کو دشمن نہیں بناتی، نہ لوگوں کو ناراض کرتی ہوں۔ لیکن اس کی فون پہ جھکی نظروں میں اداسی بھر گئی۔ لیکن اب جب مجھے بات کرنی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دوست اصلی نہیں ہے، بس سب کام تک محدود ہیں، یہ فیور چاہیے، وہ کام کروانا ہے۔ طوطیا بول ہو کے چاک سے اسکیچ پہ لکیریں کھینچنے لگا۔ وہ اسے نہیں سن رہا تھا، وہ شاید خود کلامی کر رہی تھی۔ دفتن اس کا انگوٹھا ایک نام پہ رکا، ماہر فرید۔ ایک تلخ مسکراہٹ لبوں پہ درائی۔ باقی سب دوست تھے، وہ کیا تھا؟ دوست تو ہرگز نہ تھا، اس سے تو غصے اور نفرت کا تعلق تھا، اس کو نہیں پکارنا، اس نے خود سے بہت پہلے وعدہ کیا تھا۔ کیا واقعی غصے اور نفرت کا تعلق قائم تھا؟ اس نے دل کو ٹٹول کے دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ نفرت نہ غصہ، بس دکھ تھا، دھوکے کا زخم تھا، لیکن معافی بھی نہیں تھی، بیچ کا راستہ بھی نہیں تھا۔ ہائے اللہ! طوطی کی چیخ پر اس نے چونک کے سر اٹھایا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے ریشم کو دیکھ رہا تھا، جہاں ایک جگہ اس سے غلطی سے پینٹ کا چھینٹا پڑ گیا تھا۔ میں نے آپ کی ساڑی خراب کر دی۔ اس نے بے یقینی سے مالا کو دیکھا۔ مالا نے گہری سانس خارج کی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے آرام سے ایک کاٹن بڈ اٹھایا اور اس دھبے سے پینٹ اتارنے لگی۔ گیلا پینٹ سرت سے صاف ہونے لگا۔ طوطی کی رنگت ہنوز اڑی ہوئی تھی۔ جانتے ہو خوشی یا پریشانی میں انسان سب سے پہلے انسان میں کیا بدلتا ہے؟ طوطی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر سوچا، کپڑے؟ نہیں، انسان کا سانس۔ ہر جذبہ انسان کا سانس بدلتا ہے، چاہے خوشی ہو یا خوف ہو۔ اگر ہم اپنا سانس کنٹرول کرنا سیکھ جائیں تو ہم سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی زندگی بھی اور اپنے ذہن کو بھی۔ میری ساڑی بھی خراب نہیں ہوئی، اور ذرا سے دھبے کی وجہ سے تمہیں اپنا سانس خراب نہیں کرنا چاہیے۔ کاٹن بڈ رکھا اور اسے دیکھ کے نرمی سے مسکرائی۔ طوطی نے گہری سانس خارج کر پورے دل سے مسکرا دیا۔ طوطی، طوطی! نیچے سے ماہی آوازیں دے رہی تھی۔ طوطی خان کے چہرے کے زاویے بگڑے، سر جھٹکتا اٹھا اور دروازہ کھول کے دھپ دھپ سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ کیا ہے ماہی باجی؟ بیزاری سے طوطی کی آواز آئی۔ نکمے لڑکے، چلو یہ کاٹن اوپر لے کر جاؤ، وہ تحکم سے کہہ رہی تھی۔ ماہی باجی، آپ نے کبھی چائلڈ لیبر کے قوانین پڑھے ہیں؟ ابھی کان کے نیچے دوں گی تو سارے قوانین بھول جائیں گے۔ پورا دن تمہیں چاکلیٹس کھلاتی ہوں، تھوڑا سا کام بھی کرواؤ ساتھ۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کارٹن اوپر اٹھایا آیا۔ قسم کھا رہا ہوں مالا باجی، یہ آپ کی سوتیلی بہن ہے۔ دھپ سے کارٹن ایک کونے میں رکھا، جہاں اور بھی بہت سے کارٹن رکھے ہوئے تھے۔ وہ جواباً کچھ کہنے لگی، جب سماعتوں میں کچھ گونجا، وہ ایک دم ٹھہر گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو! یہ گانا یا الفاظ نہیں تھے، صرف موسیقی تھی، جیسے کوئی اس طرز پہ کوئی آلۂ موسیقی بجا رہا ہو، صرف ایک دھن۔ تم نے یہ آواز سنی؟ کہیں میوزک بج رہا ہے؟ وہ چونکہ انداز میں دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ طوطی نے چنبے سے اسے دیکھا۔ نہیں باجی، آپ کے کان بج رہے ہیں، اور حیرانی سے سر جھٹکتا واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی اسے ماہی کے کئی دوسرے کام بھی کرنے تھے۔ وہ جہاں تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ موسیقی کی آواز اسے ابھی تک سنائی دی رہی تھی۔ یہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو والا میوزک ہی تھا، وہ اسے پہچانتی تھی۔ بے اختیار اس کی انگلیوں نے سیاہ فاختہ والے لاکٹ کو چھوا۔ نظریں فون پہ جھکیں تو دیکھا وہاں کانٹیکٹ لسٹ میں ماہر فرید کا نام ہنوز جگمگا رہا تھا، لیکن یہ طے تھا کہ اسے کال نہیں کرے گی۔ وہ کیا جانے کہ اندیکھی آوازیں اور وجود نہ رکھنے والے چہرے کیا ہوتے ہیں۔ سلطان صاحب کے گھر کے لاؤنج میں نیم اندھیرا سا تھا۔ بنگالی ملازمہ پانی کا گلاس اٹھائے تک تک آئی۔ وہاں نگینہ بیگم براجمان تھیں۔ گاؤ تکیے کا سہارا لیے وہ ایک پہلو کے بل نیم دراز آنکھیں موندے تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ ملازمہ کھنکاری، آپ کی دوا کا وقت ہو گیا ہے بی بی۔
انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ چہرہ نحیف اور کمزور لگتا تھا، سر پہ پہنا سفید دوپٹہ، کلاہیوں میں سونے کے کنگن اور کندھوں کے گرد بھوری شال۔ وہ بیماری میں بھی لباس کا خیال رکھتی تھیں۔ ہلکا سا مسکرائیں اور دھیرے سے کوہنی کے سہارے سیدھی ہو بیٹھیں۔ ملازمہ ادب سے قریبی موڑے پہ بیٹھی، پانی کا گلاس انہیں تھمایا اور باکس سے گولیاں نکالیں۔ زیاد صاحب بہت پریشان لگ رہے ہیں، کیا زیادہ جھگڑا ہوا ہے مالا بی بی کے ساتھ؟ اسپاٹ انداز میں پوچھتے ہوئے ایک گولی نگینہ کی ہتھیلی پہ رکھی۔ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی حل نکال لیں گے۔ انہوں نے گولی پھانکی اور پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، ہاتھ کپا رہے تھے۔ آپ کی طبیعت کیسے سنبھلے گی؟ آخری حملہ شدید تھا، عمل الٹا پڑ گیا، ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا، پھر دوسری گولی اس کی ہتھیلی سے اٹھائی۔ لیکن اس بات کو 3 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں، اب تک موکلوں کی طاقت بحال ہو جانی چاہیے۔ انہوں نے آئینہ کے اوپر سے اسے دیکھا اور مسکرائیں۔ وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ ان کی آواز سرد سرگوشی جیسی تھی، ایسی سرگوشی جو طوفانی ہوائیں کرتی ہیں۔ البتہ بنگالی ملازمہ کے چہرے پہ کوئی خوف تھا، نہ پریشانی، بس ایک عقیدت مندی اور بہت سا ادب۔ تمہارے گھر میں سب خیریت ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے بغور اسے دیکھا، وہ بھی مسکرائی۔ ہونٹ موٹے اور آنکھیں گہری تھیں۔ آپ کی دعا سے سب خیر ہے۔ ان بڑی بڑی سی آنکھوں میں معنی خیز تاثر تھا۔ تبھی موبائل بجنے لگا تو اس نے جلدی سے باقی دوائیں نگینہ بیگم کی ہتھیلی پہ رکھیں اور بھاگ کے اندر کمرے میں گئی۔ واپس آئی تو ایک سیاہ اسمارٹ فون ہاتھ میں تھا۔ تم سنو، انہوں نے اکتاہٹ سے ہاتھ جلا دیا، اور کہو کہ آج کل سرکار کوئی عمل نہیں کر رہی۔ اس نے آزبات میں سر ہلایا اور فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف کی بات سن کے اس نے فون نیچے کیا اور دھیرے سے بولی، ایئرپورٹ والے ASF کے آفیسر کا فون ہے۔ نگینہ بیگم چونکیں، تیزی سے کپاتا ہاتھ بڑھایا اور فون اس سے کھینچنے والے انداز میں لیا۔ کیا بات ہے قریشی؟ ان کا لہجہ چوکنا تھا۔ سرکار، آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت، وہ بہت عقیدت سے بولا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو اطلاع کر دوں اگر وہ آدمی۔ رک کر نام پڑھا۔ ماہر فرید اس ملک میں داخل ہو۔ وہ سانس روکے سن رہی تھیں۔ وہ آج صبح پہنچنے والی فلائٹ میں اپنے بھائی کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے پاسپورٹ کنٹرول ڈیسک کی لسٹ میں اس کا نام دیکھا تو نگینہ بیگم کی رنگت سیاہ پڑنے لگی، ایسے جیسے بہت سا زہر پی لیا ہو۔ انہوں نے فون پرے ڈال دیا۔ وہ کیسے آ گیا؟ وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ بڑبڑائیں، چہرے پہ شدید بے بسی اور تکلیف ابھری۔ موکلوں نے خبر نہیں دی؟ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ انہوں نے برہمی سے اسے دیکھا۔ موکلوں کے بس میں سب کچھ نہیں ہوتا، ان کی ہر خبر درست نہیں ہوتی۔ میں نے بھی کئی دن سے اس کی خبر نہیں لی تھی، سوچا تھا مسئلہ نہیں کرے گا۔ پریشان نہ ہوں بی بی، وہ کیا کر لے گا؟ اس نے نرمی سے ایک اور گولی سامنے کی۔ وہ سب خراب کر دے گا اندرانی۔ انہوں نے 2 انگلیوں کے پوروں سے گولی پکڑی اور اسے بنا پانی کے پھانک لیا۔ آنکھوں میں پریشانی بھی تھی اور خوف بھی۔ وہ سب خراب کر دے گا، وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ پھر ایک تعصب بھری نظر زیاد کے کمرے کے بند دروازے پہ ڈالی۔ وہ میرے بیٹے کا گھر نہیں بسنے دے گا، اسے خوش نہیں ہونے دے گا، سب خراب کر دے گا۔ اب آپ کیا کریں گی؟ اندرانی نامی ملازمہ فکرمندی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں وہ کروں گی جو پہلے نہیں ہو سکا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھیں اور کپاتے ہاتھوں سے تکیے کے ساتھ رکھا دوسرا فون اٹھایا جو ان کے عام استعمال میں تھا۔ جب کینچوا کنڈی میں ڈال کے پانی میں پھینکا جائے اور مچھلی اس کو نہ پکڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کنڈی دوبارہ سے پانی میں ڈالنی چاہیے؟ ایک کینچوا میرے پاس اب بھی ہے جسے اس دفعہ وہ ضرور پکڑے گی۔ ان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ در آئی۔ انہوں نے کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور کشمالہ کے نمبر پہ انگلی رکھی۔ ہیلو بیٹا، کیسی ہو؟ ان کی آواز نرم اور میٹھی ہو گئی، جیسے شہد ہو، جیسے ملائی ہو۔ مجھے تم سے ایک کام تھا۔
ڈرائیور سفید ایس یو وی خاموشی سے چلا رہا تھا۔ کار میں ہیٹر کی گرمائش تھی، البتہ باہر آج زیادہ سردی نہ تھی۔ گدلی دھند نے سردی کا تاثر دے رکھا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھا باہر بھاگتے درختوں کے جھروکوں سے نظر آتی نہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا، بال ماتھے سے پیچھے کو جمائے گئے تھے اور رخسار کا نشان ویسا ہی تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ساتھ بیٹھا بیربل کھنکارا۔ اس سے ملنے جس کے لیے میں آیا ہوں۔ ماہر ہنوز باہر دیکھتا رہا۔ بیربل اپنے بھائی کے حلیے کے برعکس جینس شرٹ کے اوپر جیکٹ پہنے ہوئے تھا، گھنگریالے بال، ایک کان میں بالی، کڑاہی میں بہت سے بینڈز اور لبوں پہ بکھری معنی خیز مسکراہٹ۔ اس کے گھر یا ورک پلیس؟ احتیاط سے پوچھا۔ ورک پلیس۔ جواب سپاٹ اور سنجیدہ تھے۔ بیربل نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اکیلے چلے جاتے، میری کیا ضرورت تھی؟ تم میرے نرس ہو۔ وہ ابھی تک شیشے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم مجھے مارل سپورٹ کے لیے ساتھ لے کر جا رہے ہو، لیکن نہیں۔ بیربل بدمزہ ہوا اور سر جھٹک کے باہر دیکھنے لگا۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ بائیں طرف بہت سی عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ ویسے ماہر، وہ کچھ یاد کر کے کہنے لگا، تم اور میں کبھی ویکیشن پر نہیں گئے جیسے دوسرے بہن بھائی جاتے ہیں۔ میں پاکستان ہمیشہ اکیلا آتا تھا یا پھر منہ کڑوا ہوا مالک کے ساتھ زبردستی آنا پڑتا تھا۔ تم مالک کے ساتھ ویکیشن پہ کب گئے؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ جب میں اپنی بیکری شروع کرنے جا رہا تھا اور مجھے پیسے چاہیے تھے، لیکن تم ساری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھے تھے۔ تب تم نے شرط رکھی تھی کہ اگر میں نے مالک کو اپنے بزنس پلان پہ راضی کر لیا تو تم مجھے سرمایہ دے دو گے۔ کچھ یاد کر کے مسکرایا۔ مالک نہیں چاہتا تھا کہ میں استنبول میں بیکری بناؤں، اس لیے وہ مجھے کئی جگہوں پہ لے کر گیا کہ شاید میں استنبول کو بلا دوں۔ ہاں، اور تم نے اسے بہت گھمانے کے بعد بھی اپنی ضد جاری رکھی۔ اس کی بات مان لیتے تو آج تمہاری بیکری کامیاب ہوتی۔ وہ افسوس سے سر ہلا کے پھر سے باہر دیکھنے لگ گیا۔ اس کا رد عمل کیا ہوگا تمہیں دیکھ کے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ میں ہلال کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ بے نیازی سے شانے اچکائے کہہ رہا تھا۔ بیربل اسے دیکھ کے رہ گیا۔ اس کی ورک پلیس تو کافی خوبصورت ہے۔ چند منٹ بعد وہ دونوں کار سے باہر تھے۔ بیربل اس کی ویل چیئر دھکیل رہا تھا، ساتھ ہی گردن موڑے 27 سے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک مرمری فرش والی عمارت میں داخل ہوئے۔ اس کی ہدایت کے مطابق وہ ویل چیئر سیدھا لفٹ کی طرف لے آیا۔ اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے، آرٹسٹک، کیونکہ وہ آرٹسٹ ہے۔ ماہر کا لہجہ سپاٹ تھا، کوئی تاثر نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ لفٹ کے دروازے ایک مرمری سٹنگ روم کے دہانے پہ کھلے۔ بیربل ویل چیئر آگے لے آیا۔ سامنے انٹرکام پہ بیٹھی لڑکی نے ان کو دیکھ کے شناسائی سے سر ہلایا اور فون اٹھا کے کہنے لگی کچھ۔ بیربل ابھی تک 27 سے اطراف میں دیکھ رہا تھا، خوبصورت ڈیکور، قیمتی پینٹنگز۔ تبھی وہ چونکا، ایک دم دائیں بائیں دیکھا۔ یہاں پودے نہیں ہیں؟ بے اختیار ماہر کو دیکھا۔ وہ سامنے بنے بند آفس کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بیربل کے ذہن میں الارم سا بجا۔ ایک منٹ، ایک منٹ۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔ ہم کس سے ملنے آئے ہیں؟ ماہر فرید نے جواب نہیں دیا، سامنے دیکھتا رہا۔ تب بھی آفس کا دروازہ کھلا اور ہیل کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ بیربل فرید کی نگاہیں اوپر اٹھیں۔ سامنے ایک سفید کافتان پہنے، بوائے کٹ بالوں والی دراز کا عورت چلتی آ رہی تھی۔ اس کی چمکدار آنکھیں اسموکی میک اپ سے سجی تھیں۔ کیف اور کبیرہ؟ بیربل فرید کے لب بے یقینی سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ماہر نے چہرہ اس کی طرف جھکایا۔ زارا نے مجھے احساس دلایا کہ میرے اور کبیرہ سعدان کے درمیان ایک چیز مشترک ہے۔ میں اسی کا کھوج لگانے آیا ہوں۔ خوش آمدید مسٹر ماہر فرید، پلیز اندر آئیں۔ ان کے استقبال کے لیے باہر آئی کبیرہ بیگم اب ان کے قریب آ چکی تھی۔ بہت سی کڑواہٹ بیربل کے حلق میں گھل گئی۔ گدلی دھند میں ڈوبے شام سارے لاہور کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی تھی۔ مبین منزل کے پیچھے بنے کچن گارڈن میں بھی وہی دھند پھیلی تھی۔ وہاں زیادہ دور تک دیکھنا ممکن نہ تھا، لیکن اگر تم دیکھو تو وہ گھاس پہ بیٹھی تھی، ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر پہنے، پیروں کی آلتی پالتی کیے۔ اس کی نظریں فاختہ کی قبر پہ جھکی تھیں جہاں تازہ گھاس اگا تھا۔ گود میں رکھا موبائل آج خاموش تھا۔ زیاد نے کالز اور میسیجز کرنا بند کر دیے تھے اور اسے یہی خاموشی چاہیے تھی۔ وہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لیا کرتی تھی اور دوسروں کی غلطیاں جلد معاف نہیں کیا کرتی تھی۔ کیا اسے اپنا
برسوں پرانا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سرد تنکوں پہ ہاتھ پھیر رہی تھی، ذہن کہیں دور پیچھے جا رہا تھا۔ 4 سال پہلے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسے اوشن ریستوران کے لیے لاہور سے اسلام آباد آئے 1 سال ہو چکا تھا۔ اسے ریسٹورنٹ کی رینوویشن میں چند ماہ لگے تھے اور اب وہ مکمل طور پہ چالو ہو چکا تھا۔ البتہ ابھی تک وہ ایک کامیاب ریسٹورنٹ نہیں بنا تھا۔ ظہیر کے لیے وہ ایک ایسا کنواں تھا جو پیسے کھا رہا تھا لیکن پیسے واپس نہیں آ رہے تھے۔ وہ ان دنوں ماموں کے گھر کی بلائی منزل پہ بطور پیئنگ گیسٹ رہتی تھی۔ ماموں پہلے اس سے کرایہ لینے پہ راضی نہیں تھے لیکن وہ بنا کرائے کے رہنا نہیں چاہتی تھی۔ بہت بحث کے بعد بالآخر وہ راضی ہو گئے۔ اس کی ان سے ملاقات کم ہی ہوتی۔ وہ صبح سے رات تک ریسٹورنٹ میں ہوا کرتی تھی اور گھر بس سونے کے لیے آتی۔ ایک ایسی ہی رات وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ وہ موبائل سائلنٹ کر کے نہیں سوتی تھی۔ اس کا موبائل ایک دن میں کئی دفعہ بجتا تھا، کبھی کنسٹرکشن کا کوئی نیا مسئلہ، کبھی فوڈ سپلائی میں گڑبڑ۔ جب وہ ریسٹورنٹ سے باہر ہوتی، اس کے فون پہ موجود CCTV کیمروں کی ایپ اس کی توجہ اوشن سے بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ تیز گھنٹی نے اسے جگا دیا۔ 11:30 کا وقت ہوا تھا اور ریسٹورنٹ کے ہیڈ شیف کی کال آ رہی تھی۔ میم، آپ کہاں ہیں؟ وہ جیسے چلا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ریسٹورنٹ کے کچن میں آگ لگ گئی ہے، ہم نے فائر بریگیڈ کو بلوایا ہے، آپ جلدی پہنچیں۔ کشمالہ مبین کو بات سمجھنے میں چند منٹ لگے اور پھر وہ بجلی کی سی تیزی سے بستر سے نکلی۔ اوشن، جس کو اس نے بہت محنت سے بنایا اور سجایا تھا، اس میں آگ لگی تھی۔ 1 سال کی محنت جل رہی تھی اور تبھی اسے کچھ یاد آیا۔ اور میرا آفس، کیا وہ محفوظ ہے؟ ابھی وہاں آگ نہیں پہنچی لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اوہ نو! تیزی سے جوتے پہنے، دوپٹہ اٹھایا اور پرس لیے باہر بھاگی۔ اس کے آفس میں اس کا لاکر تھا جو اس کے فنگر پرنٹ سے کھولتا تھا اور وہاں نصب کیا گیا تھا اور اسے اس وقت نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ اس میں بہت کچھ تھا، اس کی سیونگز، اہم ڈاکیومنٹس، بہت سا کیش۔ وہ سارا وقت ریسٹورنٹ میں ہوتی تھی اور ہر ریسٹورنٹ آنر کی طرح وہ اپنے آفس کو محفوظ ترین جگہ تصور کرتی تھی۔ لاکر فائر پروف نہیں تھا۔ اف اللہ! وہ تیزی سے ڈرائیو کرتی بار بار اپنے فون کو دیکھ رہی تھی۔ سانس پھولا ہوا تھا، چہرے پر اب بھی ایکنی تھی، البتہ پہلے سے کافی کم۔ بال کندھوں تک آتے تھے اور ماتھے پر بینگز کی صورت میں کٹے تھے۔ اسٹیئرنگ وہیل پہ رکھے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ بار بار ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتی، سپیڈ تیز تھی۔ اسی لمحے اس کی کار کے سامنے کوئی تیزی سے آیا، بس ایک لمحہ، اور اس نے زور سے بریک پہ پیر رکھا۔ ٹائر چرچرائے، کار جھٹکے سے رکی، اس کا اپنا سر زور سے اوپر جا لگا۔ ایئر بیگز کھل گئے۔ ایک لمحے کے لیے ساری دنیا گھوم گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایئر بیگز اور سیٹ بیلٹ سے خود کو آزاد کرتی تیزی سے باہر بھاگی۔ جھٹکا کھانے سے قبل وہ دیکھ چکی تھی کہ اس کی کار نے کسی کو ٹکر ماری تھی۔ وہ ایک آدمی تھا، لباس سے مفروق الحال لگتا تھا۔ وہ کار سے ٹکرا کے دور جا گرا تھا، خون کا فوارہ اس کے سر سے بہہ رہا تھا۔ ایک عورت اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اونچی آواز میں چلاتے ہوئے اس کو روک رہی تھی۔ قریب آئی تو سارا منظر دکھائی دیا۔ خون میں لت پت آدمی، ایک رکی ہوئی کار جس کی ہیڈ لائٹس روشن تھیں اور ڈرائیونگ ڈور کھلا تھا، اور ایک پریشان سی لڑکی جو زخمی آدمی پہ جھکی ہوئی تھی۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ میرے بندے کو مار دیا تم نے! اس نے کندھوں سے پکڑ کے کشمالہ کو پرے ہٹایا۔ آئی ایم سوری۔ کشمالہ مبین کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، ہاتھ پیروں میں جان نہیں تھی۔ آدمی سر پہ ہاتھ رکھے کرا رہا تھا، کمال، کمال! وہ عورت اس پہ جھکی چیخ رہی تھی، سر پھٹا ہے اس کا، زیادہ گہری چوٹ نہیں ہے، اس جگہ اپنا دوپٹہ رکھو، جلدی رکھو، چلا کے ہدایت دی۔ عورت جلدی جلدی دوپٹے کا گولا بنا کے اس کے سر پہ رکھنے لگی۔ کشمالہ نے سر اٹھا کے سڑک کو دیکھا۔ قریب میں چند دکانیں تھیں، لوگ بھاگتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ اس کا حواس بحال ہونے لگا۔ یہاں تھوڑی دیر میں لوگ جمع ہو جائیں گے، رات کے وقت ایک ہجوم کے گھیرے میں ہرگز نہیں۔ اس کو ہسپتال لے جاؤ، قریب میں ہسپتال ہے، اور وہاں جا کے مجھے کال کرو۔ وہ تیزی سے اٹھ کے کار تک گئی۔ تم بھاگ رہی ہو؟ عورت نے غصے سے پلٹ کے اسے دیکھا۔ بھاگ نہیں رہی، میرے آفس میں آگ لگی ہے، مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے واپس آئی، پرس سے چند نوٹ اور اپنا کارڈ زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس کا زخم گہرا نہیں ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔
نگاہ اٹھا کے دیکھا چند لوگ اس طرف آ رہے تھے۔ وہ پنجوں کے بل سڑک پہ بیٹھی جلدی جلدی بولنے لگی، یہاں کوئی بھی اس کو اسپتال لے جائے گا، پلیز میری بات سمجھو، وہاں جا کے مجھے کال کر دینا، اس پہ میرا نمبر لکھا ہے اور پتہ بھی، میری کار کا نمبر تم دیکھ چکی ہو، میں بھاگ نہیں رہی، میں 1 گھنٹے تک سیدھی ہسپتال پہنچ جاؤں گی۔ اگلے لمحے وہ تیزی سے واپس آئی۔ ہجوم اکٹھا ہونے لگا تھا، لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے اونچی آواز میں کچھ کہہ رہے تھے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کسی نے اس کا شیشہ کھٹکھٹایا لیکن اس کا ہاتھ ایک گیئر پہ تھا اور پیر ایکسکلیٹر پہ۔ تیزی سے کار کو ریورس کیا اور زن سے آگے بھگا لے گئی۔ پھر بیک ویو مرر میں دیکھا کوئی اس کے پیچھے نہیں آ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی اور سانس پوری طرح سے پھول رہا تھا۔ تمہیں اس کو ہسپتال لے جانا چاہیے تھا، کسی نے اندر ہی اندر اسے ملامت کیا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اوشن زیادہ اہم ہے، میرے ڈاکیومنٹس، پیسے، قیمتی چیزیں، اور پھر وہاں بہت لوگ جمع ہیں، ساتھ ہی ہسپتال ہے، کوئی اسے ہسپتال لے جائے گا، اس کا سر پھٹا تھا، وہ بچ جائے گا، وہ بچ جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ مطلوبہ اسٹریٹ میں کار موڑتے ہی اس کی اوشن کی طرف بلند ہوئی۔ وہ 4 دیواری میں بنا ایک اطالوی بنگلے کی طرز کا ریستوران تھا جو کہ درختوں کے پیچھے چھپا تھا۔ وہاں چند کارز کھڑی تھی لیکن کوئی دھواں نہیں تھا، نہ آگ کے شعلے، نہ فائر بریگیڈ۔ اس کے چہرے پہ چمبھا ابھرا۔ وہ کار کھڑی کر کے بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اندر مین ہال اندھیرا تھا۔ ظہیر، عباس، لالک، اس نے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ تب ہی فضا میں موسیقی سی بج اٹھی، اندھیرے میں ایک دھن، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اسی لمحے ساری بتیاں جل اٹھیں، شور سا بلند ہوا۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، شوق سے آنکھیں اور لب پتھر ہو گئے۔ سامنے ایک بڑی ٹیبل پہ کیک رکھا تھا اور اس کے ارد گرد ریسٹورنٹ کے تمام ویٹرز اور اس کے چند دوست کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں ظہیر اور اس کی بیوی بھی شامل تھے۔ وہ سب ہنس رہے تھے، میوزک بج رہا تھا، تالیاں بجا کے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ وہیں چوکھٹ میں کھڑی تھی، شاکڈ، ششدر، نگاہیں گھما کے اطراف میں دیکھا۔ اوشن ٹھیک تھا، اوپر بنا اس کا آفس بھی ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا۔ سرپرائز! اس کی اسسٹنٹ سائقہ ہنستے ہوئے کیک پر موم بتیاں جلا رہی تھی۔ اس کی نظریں گھڑی کی طرف اٹھیں، 12 بج چکے تھے۔ یہ پرینک تھا؟ اس کو اپنی آواز کوہے سے آتی سنائی دی۔ جواب میں کہکا سنائی دیا، آپ سارے دن ہمارے اور اوشن کے لیے کام کرتی ہیں میم، ہم آپ کے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہتے تھے۔ وہ سب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ تھینک یو، وہ بدقت مسکرائی، پھیکی خوف زدہ سی مسکراہٹ۔ آپ کے ہاتھ پر خون لگا ہے، ایک دم سائقہ نے کہا تو سب چونکے۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو دیکھا، دائیں ہاتھ پہ زخمی راہگیر کا خون واضح نظر آ رہا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھایا، تمام نظریں اس پہ تھیں، سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اوہ نہیں، یہ تو… دراصل اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ راستے میں سڑک پہ ایک فاختہ مری پڑی تھی، اس کا خون ہے۔ وہ جلدی سے مسکرا کے کہتے ہوئے آگے آئی، تھینک یو اس سب کے لیے، تھینک یو گائز، میں ہاتھ صاف کر لوں؟ اس نے اپنا بزنس فیس آن کر لیا۔ سب کی سانس میں سانس آئی، میوزک پھر سے بجنے لگا۔ وہ تیزی سے ریسٹ روم کی طرف آئی اور اسے اندر سے بند کر لیا، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے دیکھا، تازہ خون۔ خوف بے یقینی آنکھوں میں بھر گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے دہل کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اگر وہ مر گیا تو… پس منظر میں وہی میوزک سنائی دے رہا تھا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ وہ تیزی سے نل تلے ہاتھ کے خون کو رگڑ رہی تھی۔ گلابی پانی بہہ کے سنک کے سوراخ سے نیچے جاتا زمین میں جذب ہو رہا تھا۔ یہ قاسم فرید کے آفس کا منظر تھا جو 1 برس قبل ان کی وفات کے وقت سے ماہر کے زیر استعمال تھا۔ اس شام وہ مینیجر ٹیبل کی بجائے کھڑکی کے قریب بچھی ورک ٹیبل پہ موجود نظر آ رہا تھا۔ سفید شرٹ کے آستین موڑے، سامنے رکھے ماڈل پہ چہرہ جھکائے وہ احتیاط سے ایک ٹکڑا جوڑ رہا تھا۔ یہ اپارٹمنٹ بلڈنگ کا ایک ماڈل تھا۔ ہر چند لمحے بعد وہ رکتا، نفی میں سر ہلاتا اور پھر سے کچھ تبدیل کرتا۔ آفس میں کرسی کے ٹائرز کی چین چین سنائی دے رہی تھی۔ یہ مینیجر ٹیبل کے پیچھے رکھی اونچی کنٹرول چیئر سے آ رہی تھی جس پہ بیٹھی ہلال اس مسلسل دائیں بائیں ہلا رہی تھی اس کو۔ نظریں ماہر کے چہرے پہ جمی تھی جو متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ میز پہ اس کا گلابی بیگ پیک رکھا تھا، جس روز وہ قطر سے اس کے لیے اسٹرابیری والی کینڈل
لیے اپنی ماں اور شمس کی دہلیز پہ گیا تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ آپ بار بار قطر کیوں چلے جاتے ہو ماہر بھائی؟ اس نے پکارا۔ وہ کام کے دوران اس سے بار بار پکارتی تھی۔ وہ بیربل کو اس کے نام سے پکارتی تھی لیکن اسے بھائی کہتی تھی۔ کیونکہ میں وہاں کام کرتا ہوں اور مجھے قطر اچھا لگتا ہے۔ وہ سر جھکائے ایک کاغذ سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ آپ اس دفعہ قطر سے میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ اس نے پھر سے سوال پوچھا، وہ جیسے بور ہو رہی تھی۔ لایا ہوں، دینا بھول گیا۔ دوسرے نمبر کا دراز کھولو۔ وہ ماڈل پہ جھکا تھا۔ ہلال کی آنکھیں چمکیں، تیزی سے پیر نیچے کیے اور مطلوبہ دراز کھولا۔ اندر ایک سفید ڈبہ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ جلدی سے ڈبے کا ربن اتارا، پھر احتیاط سے ڈھکن ہٹایا، اندر جھانکا۔ اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ اتر گیا۔ پھر وہی سینٹڈ کینڈل۔ اس نے کینڈل جار زور سے میز پہ رکھا۔ شیشے کے لکڑی سے ٹکرانے کی آواز آئی تو ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ بہت خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس میں چاکلیٹ اور کافی کی خوشبو ہے، تمہیں اچھی لگے گی۔ اس کا چہرہ دیکھ کے وہ مسکرایا۔ قطر میں کینڈلز کے علاوہ کچھ نہیں ملتا؟ ہلال سست روی سے اسے واپس ڈالنے لگی۔ اس نے اسے سونگھا تک نہیں تھا۔ آپ نے مجھے اب تک 8 کینڈلز دی ہیں، میں اتنی ساری کینڈلز کا کیا کروں؟ آپ کے آفس یا گھر میں ایک کینڈل بھی نہیں ہے، خود نہیں استعمال کرتے، بس میرے لیے لاتے ہو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ربن واپس باندھ رہی تھی۔ ماہر دھیرے سے ہنس دیا اور کاغذ ایک طرف رکھ کے پیچھے ٹیک لگا لی۔ جب تک تم خوشبودار کینڈل جلاؤ گی نہیں، اس کی قدر نہیں کر سکو گی۔ بیربل میرے لیے چاکلیٹس لاتا ہے، ٹوائز لاتا ہے، اسٹوری بکس لاتا ہے، آپ صرف کینڈلز لاتے ہو۔ کہا نا ایک دن تم ان کینڈلز کو پسند کرنے لگو گی۔ ہلال نے چہرہ دونوں ہتھیلیوں پہ گرا دیا اور خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ پاپا کہہ رہے تھے ہم شاید پاکستان شفٹ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آہستہ سے بولی تو وہ چونکا، آنکھوں میں اچنبھا در آیا۔ کیوں؟ پتہ نہیں، لیکن اگر ہم پاکستان چلے گئے تو میں آپ سے کیسے ملوں گی؟ ماہر کے لب بھیج گئے، ماتھے پہ تفکر کی لکیریں ابھریں، لیکن پھر وہ زبردستی مسکرایا۔ ڈونٹ وری، میں ان سے بات کروں گا۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی، انگوٹھے سے دی جانے والی دستک۔ وہ اس کو پہچانتا تھا، ہلال بھی اسے پہچانتی تھی، اسی لیے وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی اپنا گلابی بیگ اٹھا لیا۔ میں ہلال کو پک کرنے آئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ ان کے سامنے کھڑی تھیں۔ ہلال بھاگتی ہوئی گئی اور ان کی ٹانگوں سے لگ گئی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ماں کو دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ چند لمحوں بعد وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ وہ ان سے زیادہ بات نہیں کیا کرتا تھا، لیکن آج اسے کرنی تھی۔ شمس پاکستان کیوں شفٹ ہونا چاہتا ہے؟ یہ نام لیتے ہوئے بھی اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا تھا۔ رابیل نے گہری سانس لی۔ اس کی جاب چلی گئی ہے، اس کو پاکستان میں ایک اچھی جاب کی آفر ہوئی ہے۔ اس کا بزنس مائنڈ سیٹ نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس آفر کو قبول کر لے اور ہم پاکستان چلے جائیں۔ بس؟ ماہر بغور ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ رابیل نے جیسے تھوک نکلا۔ ہاں بس؟ نہیں، شمس نے کچھ اور بھی کہا ہوگا۔ وہ بنا پلک جھپکے ان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ میں پاکستان والی آفر نہیں لوں گا اگر اس نے آبرو اٹھایا۔ رابیل کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ اگر اس کو یہاں کوئی جاب اچھی مل جائے، یہیں میر فیئر میں کہیں۔ انہوں نے نگاہیں جھکا دیں۔ ماہر نے کرب سے آنکھیں بند کی اور کن پٹی مس لی۔ وہ اس کی ماں نہیں تھی، وہ شمس کی بیوی تھی۔ وہ اس کا مدعا لے کر سامنے آئی تھی۔ واللہ وہ لوگوں کے بارے میں کبھی غلط نہیں ہوتا تھا۔ شمس چاہتا ہے کہ میں اسے اپنی کمپنی میں جگہ دوں، ورنہ وہ ہلال اور آپ کو یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ بہت سارا غصہ اندر ابلنے لگا۔ وہ مزید کچھ کہتا، لیکن آپ پاپا کو یہاں جاب دے دو گے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ ہلال ایک دم چہکی۔ وہ چونکا، اسے بھول گیا تھا کہ وہ یہاں کھڑی تھی۔ ایک دم اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں میں نادیدہ زنجیریں پڑ چکی ہیں۔ وہ بدقت مسکرایا۔ آف کورس، میں شمس کو اپنے قریب جاب دلوا دوں گا۔ آپ لوگ پاکستان نہیں جائیں گے۔ شمس سے کہیے گا کہ مجھ سے ملے۔ تھینک یو ماہر۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ہلال آگے بھاگ گئی۔ وہ بھی آگے بڑھنے لگی، لیکن ماہر ان کے قریب آیا اور پیچھے سے ان کے کان کے قریب جھکا۔ آپ کے شوہر کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ کب؟
کہا، میں نہیں جانتا لیکن واللہ وہ میرے ہاتھ سے ہی مرے گا، سرگوشی میں کہا اور واپس پلٹ گیا۔ مٹھیاں غصے سے بھینچ رکھی تھیں اور چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ رابل چونک کے اسے دیکھنے لگی، لیکن اب اس کی ان کی طرف پش تھی، کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ ہلال کے پیچھے چل دی۔ ماہر نے موبائل اٹھایا پھر رکھ دیا۔ مالک یہاں تھا نہیں، وہ آج کل بیربل کو مختلف سویٹس وزٹ کروانے ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ بیربل کو بیکری کا بخار چڑھا تھا اور ماہر نے شرط رکھی تھی کہ اگر وہ مالک کو کنونس کر لے تو وہ اسے پیسے دے دے گا۔ مالک کی غیر موجودگی میں اس کے قریب کوئی ایسا قابل اعتماد انسان نہ تھا جس سے وہ مشورہ کر سکے۔ شمس کے ہاتھ بالآخر اس کی کمزوری آ گئی تھی۔ نرم دھوپ اوشن کے برآمدے میں چھن چھن کے آ رہی تھی۔ برآمدے سے باہر نکلو اور دائیں طرف مڑ جاؤ تو ایک چھجا سا بنا تھا جس کے ساتھ بوگن ویلیا کا درخت کھڑا تھا۔ اس کے نیچے ایک کرسی میز بچھی تھی، یہاں بیٹھو تو گرما کی دھوپ بہت اچھی لگتی، نہ بہت سیدھی نہ بہت ٹھنڈی۔ سردیوں میں وہ اس جگہ بیٹھا کرتی تھی۔ یہاں اسے دن کی روشنی کے باوجود قدرے پرائیویسی مل جاتی کیونکہ یہاں سے ریسٹورنٹ کا اکثر حصہ دکھائی نہ دیتا، سو وہ سکون سے اپنا کام کرتی۔ البتہ آج وہ کام نہیں کر رہی تھی، وہ وہیں بیٹھی اضطراب سے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ گزشتہ 2 راتوں سے وہ ٹھیک سے سوئی نہیں تھی، بار بار موبائل کی بجھی اسکرین کو دیکھتی۔ اس نے اس عورت کو اپنا کارڈ دیا تھا، پھر وہ کال کیوں نہیں کر رہی تھی؟ کال آئے، وہ علاج کا خرچہ مانگے اور یہ معاملہ ختم ہو۔ اس ہی لمحے گھنٹی بجی، اس نے تیزی سے فون اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے جوش باندھ پڑھا، ماں کی کال آ رہی تھی۔ کیسے ہو بیٹے؟ ان کی آواز سے لگ رہا تھا کہ فون گاؤ تکے پہ اسپیکر پہ رکھے خود تخت پہ بیٹھی ساتھ ساتھ کوئی سبزی چھیل رہی تھیں۔ یہ ان کی سبزی کاٹنے کا وقت ہوتا تھا اور اس وقت وہ ہر روز اسے کال کیا کرتی تھیں۔ وہ ماں کو کم ہی کال کرتی تھی، اسے بھول جاتا یا وہ مصروف ہو جاتی۔ ویسے بھی ماں خود کال کر لیتی تھیں، اسے کم ہی ضرورت پڑتی۔ ٹھیک ہوں ماں، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہاں سے برآمدے کا جو حصہ اسے دکھائی دیتا تھا وہ خالی تھا۔ دور باغیچے میں بھی اکا دکا لوگ تھے جو ناشتہ کر رہے تھے۔ آواز سے ٹھیک نہیں لگ رہی، پریشان ہو لیکن ہمیشہ کی طرح بتاؤ گی نہیں؟ ان کا انداز سادہ تھا، پرسکون۔ مارا کی آنکھیں بھیگنے لگیں، کیسے پتہ چل جاتا تھا انہیں ہر دفعہ؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ماں، اس کا گلا روندنے لگا۔ جان بوجھ کے کی تھی؟ ان کا انداز نرم تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، جو بھی ہوا غلطی سے ہوا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، ایک آنسو ٹوٹ کے گال پہ لڑک گیا۔ پھر اس کو سدھار لو۔ کیسے؟ اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑا، ایک ہچکی سی آئی، سانس بے ترتیب ہونے لگا۔ اس دنیا میں غلطی کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، جب غلطی سامنے آئے تو اس پہ اصرار نہ کرنا، معافی مانگ کے اس کو سدھار لینا۔ اوکے، اس نے آسمات میں سر ہلا دیا۔ نظریں اپنے پیروں پہ جمی تھیں جو اس نے میز پہ رکھے ہوئے تھے، ان پہ سیدھی دھوپ پڑ رہی تھی۔ حورِ جہاں بیگم اپنے تخت پہ براجمان تھیں۔ اسپیکر فون بند کیا تو گیلی انگلی سے پانی کا دھبا فون اسکرین پہ لگ گیا۔ وہ پرواہ کیے بنا واپس آلووں کے تھال کی طرف متوجہ ہوئیں جو ان کو کاٹ کاٹ کے پانی کے برتن میں ڈال رہی تھیں۔ دھیان سے، گر جاؤ گے، بخت بھی پریشانی سے کہہ رہی تھیں۔ حورِ جہاں نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، وہ اپنے نواسے کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہلکان ہو رہی تھیں جو لاؤنج میں بھاگتا جا رہا تھا، کبھی کسی میز سے ٹکرانے لگتا تو کبھی اسے ٹھڈے آنے کے قریب ہوتا۔ ہر دفعہ بخت بھی اسے گرنے سے بچا لیتی۔ اسے ایک دفعہ گرنے دو بختو۔ بخت بھی نے پلٹ کے خفگی سے انہیں دیکھا۔ اسے چوٹ لگ گئی تو؟ بچے جب بڑے ہونے لگیں تو انہیں ان کے حصے کی غلطیاں کرنی دینی چاہیے۔ گرے گا نہیں تو اسے گرنے کی تکلیف کیسے معلوم ہوگی؟ انہوں نے کہتے ہوئے ایک نظر گاؤ تکیے پہ رکھے موبائل کو دیکھا جس کی اسکرین پہ پانی کا قطرہ ابھی تک ٹھہرا تھا، اور واپس سبزی کاٹنے لگیں۔ وہ ابھی تک دھوپ سے سنہرے ہوتے پیروں کو دیکھ رہی تھی، سانس ہنوز بے ترتیب تھا۔ تب ہی کانچ کے اسٹیل سے ٹکرانے کی آواز سنائی دی تو چونکی، گردن موڑ کے دیکھا۔ ستون کی اوٹ میں برآمدے کا حصہ جو دکھائی دے رہا تھا، وہاں ایک ویٹر کھڑا جھک کے ایک میز پہ کافی رکھ رہا تھا۔ یہ میز اسے آدھی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اس نے سمجھا کہ خالی ہے، مگر اس نے گردن کھینچی، نگاہ کا راستہ صاف ہوا۔ وہاں کوئی بیٹھا تھا۔ بجلی کی سی تیزی سے مالا نے پیر نیچے کیے، جوتے پہنے اور ٹھیک سے بیٹھی۔ لباس کی نادیدہ شکنیں درست کیں۔ وہ یہاں بیٹھ کے ذاتی کالز اٹینڈ نہیں کرتی تھی، صرف اس صورت میں کرتی جب قریب میں کوئی نہ ہوتا۔ یوں ہی شرمندگی سی ہوئی، اس آدمی کو ساری آوازیں جاتی رہی ہوں گی اور اس کی آواز بھی یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ چونکہ وہ آدمی ویٹر سے شکایتی لہجے میں کہہ رہا تھا،
کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور ستون کی اوٹ سے نکلی، پھر 2 اسٹیپ چڑھ کے برآمدے میں آئی۔ یہاں چھاؤں تھی۔ اب اسے کونے والی میز پہ بیٹھا شخص صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک سوٹ میں ملبوس ادھیر عمر آدمی لگتا تھا جس کے بال براق سفید تھے۔ یہ اوٹ ملک نہیں ہے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کافی کا کپ واپس رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ سر، یہ اوٹ ملک کی کافی ہی ہے، ویٹر منمنایا۔ سر، میں مینیجر ہوں، کوئی ایشو ہے کیا؟ وہ بہت شائستگی سے کہتے ہوئے ان کے سامنے آئی۔ ویٹر ادب سے 2 قدم ایک طرف ہوا۔ سلور بالوں والے آدمی نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے برف کا بنا ہو۔ میں لیکٹوز انٹالرنٹ ہوں۔ آپ کے ویٹر کو میں نے اپنی کیپچینو میں اوٹ ملک ڈالنے کی ہدایت کی تھی، لیکن اسے میری کافی ڈیری ملک سے بنائی ہے۔ لیکٹوز انٹالرنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیری ملک یا اس سے بنی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ لالک، اس نے نگاہ اٹھا کے لالک نامی ویٹر کو دیکھا۔ وہ خود بارسٹا بھی تھا اور بہت اچھی کافی بناتا تھا۔ میں نے اوٹ ملک ہی ڈالا ہے، اس نے بات دہرائی۔ سر، آپ مجھے 2 منٹ دیں گے، میں آپ کی کافی دوبارہ بھجواتی ہوں، رسمن مسکرا کے انہیں کہا، ساتھ ہی آنکھوں سے لالک کو اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے وہ کپ اٹھا لیا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ ایویں نخرے کر رہا ہے، یہ باہر سے آئے لوگ یہاں آ کے زیادہ نخرے شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اوٹ ملک سے ہی بنائی تھی کافی۔ کچن میں آ کے لالک خفگی سے شروع ہوا۔ اس آدمی کے انگریزی لب و لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ برطانیہ سے آیا ہے یا کافی عرصہ وہاں رہا ہے۔ مالا نے ایک نظر چھت کو دیکھا، پھر فریج کے دروازے کو۔ یہاں کیمرہ نہیں لگا تھا، یہ CCTV کا بلائنڈ سپاٹ تھا۔ کچھ دن پہلے فریج یہاں موو کیا گیا تھا، کسی نہ کسی وجہ سے کیمرہ لگنا رہ جاتا تھا۔ تم نے اوٹ ملک ڈالا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سختی سے پوچھا۔ قسم لے لیں میں نے ڈالا تھا۔ اس کا خالی ڈبہ کہاں ہے؟ ڈبہ؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس دن میری سالگرہ پہ سب پیزا کھا رہے تھے سوائے تمہارے۔ تم نے کہا تمہیں پیزا پسند نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے لالک، تم خود لیکٹوز انٹالرنٹ ہو اور تم کسٹمرز کی کافی میں عام دودھ ڈالتے ہو اور اوٹ ملک اور کوکونٹ ملک کے کارٹن چھپا کے گھر لے جاتے ہو یا اپنی کافی میں استعمال کرتے ہو۔ نہیں میم، ظہیر یہ دودھ بہت مہنگے امپورٹ کرواتا ہے، بہت کم لوگ ہیں جن کا تقاضا کرتے ہیں، یہ تمہارے اوپر امانت ہوتے ہیں اور تم نے مجھے کسٹمر کے سامنے شرمندہ کروایا ہے۔ فی الحال میں اس معاملے کو فکس کر رہی ہوں، اس کے بعد تم میرے آفس میں آؤ گے اور ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے ساتھ لالک سر جھکائے کافی کا تازہ کپ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے آئے۔ اس نے کپ میز پہ رکھا تو مالا نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ سفید بالوں والے آدمی کا چہرہ سپاٹ تھا جیسے برف ہو۔ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میرے بارسٹا کی غلطی تھی، اب آپ کو شکایت نہیں ہوگی سر۔ آپ نے اپنے بارسٹا کو برطرف نہیں کیا؟ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، مالا کا لہجہ مطمئن تھا۔ عبد المالک فرید نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ اس نے میرا قیمتی وقت برباد کیا ہے، آپ کو اسے برطرف کر دینا چاہیے تھا۔ نہیں سر، ذرا سے لیکٹوز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اس کی برطرفی اس کی زندگی خراب کر سکتی ہے۔ نوکری کا چلے جانا کسی کی بھی زندگی خراب کر سکتا ہے۔ میں آپ کی شالو ایگو کی وجہ سے ایک غریب کو برطرف نہیں کر سکتی۔ شالو ایگو؟ وہ مسکرائے جیسے اس کی بات دلچسپ لگی ہو۔ جی، لیکن غلطی ہماری ہے اور میں اس غلطی کا مداوع کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کیسے؟ وہ مسکرا رہے تھے، البتہ آنکھیں برف تھیں۔ شمالہ مبین نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ کوئی دوسرا کسٹمر ہوتا تو میں اس کو ڈسکاؤنٹ واؤچر دے دیتی اور کافی کا بل نہ لیتی، لیکن آپ کو اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے شکایت ذرا سے پیسے بچانے کے لیے نہیں کی۔ نہ آپ کو لیکٹوز سے اتنا فرق پڑتا ہوگا کیونکہ پاکستان میں بہت کم جگہوں پہ اوٹ ملک دستیاب ہوتا ہے، آپ کو اکثر جگہوں پہ ڈیری والی کافی پینی پڑتی ہوگی۔ وہ مسکرائی، وہ اسی دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے شکایت کیوں کی؟ کیونکہ آپ کی بات نہ مان کے آپ کی توہین کی گئی تھی۔ میں اس توہین کا مداوع کرنے کے لیے آپ کی کافی خود بنا کے لائی ہوں اور میں کسی کے لیے کافی نہیں بنایا کرتی۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا۔ ان کے برفیلے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور پھر مدھوم ہو گئی۔ وہ اپنی میز کی طرف بڑھ گئی۔ آپ ایک اچھی مینیجر ہیں، لیکن انہوں نے 2 انگلیوں سے کپ کا ہینڈل سے اٹھایا، پھر ایک گھونٹ بھرا۔ لیکن وہ برآمدے کے سٹیپ پہ تھی، پلٹ کے اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ لیکن آپ کو اپنے سانس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ سوری سر،
وہ بوگن ویلیا کے درخت کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے سر کے اوپر گلابی ٹہنیاں لٹک رہی تھیں۔ جانتی ہیں خوشی یا خوف میں سب سے پہلے کیا خراب ہوتا ہے؟ ان کی نگاہیں اپنے کپ پہ جمی تھیں۔ کیا؟ سانس۔ اسی پل سورج کے سامنے سے بادل ہٹے، دھوپ نے بوگن ویلیا کی ٹہنیوں کے درمیان سے راستہ بنایا اور برآمدے کے فرش پہ اپنی چند شعائیں پھینکیں۔ اگر انسان اپنے سانس کو قابو کرنا سیکھ لے تو وہ اپنا ذہن قابو کر سکتا ہے، ذہن قابو کر لے تو وہ ہر قسم کے حالات کو قابو کر سکتا ہے۔ سب کچھ سانس سے شروع ہوتا ہے اور سانس پہ ختم ہوتا ہے۔ وہ اب سامنے دیکھتے ہوئے کافی کے گھون بڑھ رہے تھے، جیسے خود سے بات کر رہے ہوں۔ مالا نے دھیرے سے آسمان میں سر ہلا دیا اور پلٹ کے نیچے اتر گئی۔ اب اس کا وجود دھوپ میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر ہال میں عباس کے ساتھ کھڑی تھی۔ شیشے کی دیوار کے پار برآمدہ دکھائی دے رہا تھا جہاں سفید بالوں والا شخص بیٹھا کافی پیتے ہوئے موبائل دیکھ رہا تھا۔ یہ آدمی کون ہے؟ اس کی مشکوک نظریں ان پہ جمی تھیں۔ بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ لندن سے آیا ہے، انویسٹمنٹ مینیجر ہیں، مختلف ریستورانوں کا دورہ کر رہا ہے، اسے غالباً اپنے لیے ایک ریسٹورنٹ خریدنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایسے ریسٹورنٹ خریدنے تو یہ اوشن میں کیا کر رہا ہے؟ پہلو میں گری اس کی مٹھی بھیج گئی۔ نظریں اٹھا کے سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں اوپر کہیں ظہیر کا آفس تھا۔ سانس پھر سے چڑھنے لگا تھا۔ اسی پل فون بجنے لگا، غیر شناسہ نمبر۔ بالآخر اس نے فون کان سے لگایا۔ جی میں کشمالہ ہوں، آپ نے کال ہی نہیں کیا؟ چھوٹتے ہی بے چینی سے پوچھا۔ آپ کے شوہر کی طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت؟ وہ عورت روتے ہوئے چلائی۔ وہ مر گیا ہے، تم نے میرا بندہ مار دیا ہے۔ لمحے بھر کے لیے ساری دنیا تھم گئی۔ اس کو لگا اس کا سانس جیسے بند ہو گیا ہے۔ قاسم فرید کے آفس میں اس وقت تناؤ کی سی کیفیت تھی، ایک سرد سا تناؤ جو وہاں بیٹھے دونوں فریقین کے درمیان حائل تھا، جو نظر نہیں آتا تھا لیکن گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ کھڑکی میں رکھے اس کے باپ کے پودے عدم توجہی کے باعث سوکھ چکے تھے۔ کمرے میں عود کی خوشبو پھیلی تھی جس میں سگار کی مہک بھی شامل تھی۔ مجھے بلانے کے لیے شکریہ ماہر۔ کوٹ ٹائی میں ملبوس شمس اس وقت ماہر کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ البتہ نہیں مسکرا رہا تھا، بس پتلیاں سکوڑے اس کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کو اندر تک پڑھ رہا ہو۔ ماں نے بتایا کہ تم ہلال اور ماں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہونا چاہتے ہو۔ شمس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم جانتے ہو میری جاب چلی گئی ہے، پاکستان میں میرے کزن نے ایک جاب آفر کی ہے، وہاں میری فیملی ہے، ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ ہلال اور رابیل بھی وہیں رہیں گی جہاں میں رہوں گا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی چمکدار آنکھیں ماہر پہ جمی تھیں۔ اس نے بہت کچھ حلق سے نیچے اتارا، اسے ضبط کرنا تھا، ہلال کے لیے، ماہ کے لیے۔ ہاں، اگر مجھے یہاں کوئی جاب اچھی مل جاتی ہے تو شاید میں نہ جاتا۔ اس نے شیو کھجائی۔ ماہر نے ایک نظر دیوار گھیر بک شیلف کو دیکھا جہاں بہت سی کتابیں فریم اور شیلڈز رکھی تھیں، ان میں ایک تصویر اس کے پاس کی بھی تھی۔ وہ ان کے پیچھے کھڑا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں کیمرے میں دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ اس نے واپس شمس کو دیکھا۔ اس کے باپ کی باڈی گارڈ کی نوکری سے شروع ہونے والا شمس الدین آج انہی کے آفس میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اگر تمہیں یہیں کہیں جاب مل جائے تو نہیں جاؤ گے؟ اس نے دراز کھولا اور ایک باکس نکالا۔ ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی جاب ہو تو میں یہیں رہ جاؤں گا۔ جاب بنائی جا سکتی ہے۔ ماہر نے باکس سے ایک سگار نکالا، پھر میز پہ رکھا چاقو اٹھایا۔ تمہارا شکریہ میرے لیے اتنا سوچنے کا۔ سوال یہ ہے کہ وہ چاقو سے سگار کاٹنے لگا، کیا تم میری بتائی گئی جاب قبول کر لو گے؟ شمس کی نظریں اس کے ہاتھوں پہ جمی تھی جو مہارت سے سگار کو چھیل رہے تھے۔ شیور، کس قسم کی جاب ہے؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں، ایک بہت اچھی سیلری اور انشورنس کے ساتھ۔ اس سگار لبوں میں دبایا اور لائٹر اٹھایا۔ بہترین۔ شمس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، آنکھیں چمکیں۔ بالآخر وہ قاسم فرید کی کمپنی میں داخل ہونے جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کل صبح اس آدمی سے ملو، یہ تمہیں ہائر کر لے گا۔ اس نے ایک کارڈ شمس کی طرف بڑھایا۔ شمس نے مسکرا کے کارڈ اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ چونک کے ماہر کو دیکھا، وہ ٹیک لگائے بیٹھا سگار سلگا رہا تھا۔ لیکن ماہر، یہ تمہاری کمپنی تو نہیں ہے۔ میری کمپنی کہاں سے درمیان میں آ گئی؟ تمہیں میئر فیئر میں جاب چاہیے تھی نا، میرے آس پاس۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وہ پہلی دفعہ مسکرایا۔ ان کا آفس ہمارے قریب ہی ہے، 5 منٹ کی واک پہ۔ شمس کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ چند لمحے کے لیے اسے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ مجھے لگا
تمہیں لگا کہ تمہیں اس کمپنی میں کام کرنے دوں گا جہاں ایک زمانے میں تم میرے باپ کی کار کا دروازہ کھولتے تھے؟ تم مجھے ٹھیک سے سمجھے نہیں ہو شمس۔ افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا، پھر سگار کا کش بھرا بہت سا دھواں لبوں سے نکلا۔ اس نے سگار جھٹکا اور آگے کو جھک کے شمس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ ماہر فرید کو کوئی ایموشنلی بلیک میل نہیں کر سکتا۔ میں نے ہلال سے وعدہ کیا تھا تمہیں اپنے قریب جاب دلوانے کا۔ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ چاہو تو میری آفر قبول کرو، چاہو تو ماں اور ہلال کو لے کر پاکستان شفٹ ہو جاؤ، تمہاری مرضی۔ اس نے واپس ٹیک لگا لی۔ شمس پھیکا سا مسکرایا۔ مجھے منظور ہے، کم از کم میں تمہارے قریب رہوں گا۔ پھر کرسی پہ رکھا ایک باکس اٹھایا جو وہ ساتھ لایا تھا۔ تم مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن بہرحال میں تمہارے آفس کے لیے ایک تحفہ لایا تھا۔ اس کو اپنے آفس میں جگہ دو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس نے باکس کا ڈھکن اٹھایا تو ماہر نے عدم دلچسپی سے دیکھا۔ وہ ایک شطرنج کے گھوڑے کی شکل کا ایک بک ہولڈر تھا۔ شکریہ، بے دلی سے کہا اور سگار ہونٹوں سے لگایا۔ ہلال نے اسے پسند کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ تمہارے بک شیلف میں اچھا رہے گا۔ کیا میں اسے یہاں رکھ دوں؟ اس گھوڑے کا رنگ سیاہ تھا۔ ماہر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، لیکن پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ شور، وہ ہلال کی پسند تھا اور اگر نہ ہوتا تب بھی یہ گھوڑا اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ وہ اپنے آفس میں کھڑی تھی۔ میز پہ اپنے سامنے اس نے چند چیزیں اکٹھی کر رکھی تھیں، فائلز، ڈاکیومنٹس، ایک پودا، چند فریمز۔ مجھے ایک باکس لا کر دو جس میں یہ سب پورا آ جائے۔ حیران سی کھڑی اپنی اسسٹنٹ سائقہ کو حکم دیا۔ وہ سر ہلا کے باکس ڈھونڈنے چلی گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مالا میڈم صبح ہی صبح اپنا سامان کیوں اکٹھا کرنے لگ گئی ہیں۔ موبائل بجنے لگا تو مالا نے گہری سانس لینی چاہی، لیکن تنفس پھر سے بے ترتیب ہونے لگا۔ وہ عورت باہر آ چکی تھی، اسے ایک مشکل ملاقات کرنی تھی۔ اس نے دیوار پہ لگے آئینے میں ایک دفعہ خود کو دیکھا۔ ماتھے پہ کٹے بال، اونچی کس کے بنائی پونی، کان، گردن اور ہاتھ کسی قسم کے زیور سے بے نیاز تھے۔ چہرے کی سرخ گلابی ایکنی چمک رہی تھی، پیروں میں ہائی ہیلز تھیں۔ وہ باہر آئی تو مین ہال میں بجتا میوزک ایک دم بدلا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کی دھن سنائی دینے لگی۔ وہ چونکی کونے میں کمپیوٹر پہ بیٹھا آپریٹر کی بورڈ پہ جھکا تھا۔ مالا کے ماتھے پہ بل پڑے، تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ مجھے اب یہ میوزک سنائی نہ دے۔ اس کے سر پہ پہنچ کے وہ ایک دم گھبرائی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ سوری میم، میں پلے لسٹ چیک کر رہا تھا، اس دن آپ کی سالگرہ پہ لگایا تھا تو خود ہی پلے ہو گیا۔ کہا نا یہ میوزک مجھے اس ریستوران میں نہ سنائی دے، کچھ اور لگا لو۔ بے اختیار اپنے ہاتھ دیکھے، آج وہ سرخ نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ آج بھی برآمدے کے کونے والی میز پہ وہی صاحب بیٹھے تھے، لیپ ٹاپ سامنے رکھے۔ وہ اس پہ کچھ دیکھ رہے تھے۔ ان سے نگاہ ملائے بغیر آگے آئی، برآمدے کے اسٹیپ اتر کے نیچے آئی تو دیکھا اس کی میز سیاہ چادر میں وہی عورت بیٹھی تھی۔ مالا کو دیکھ کے وہ کھڑی نہیں ہوئی، بس اسے گھورے گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں ہو رہی تھیں۔ آسماں بی بی، ہم اندر آفس میں چل کے بات کرتے ہیں، وہ نرمی سے کہتی ان کے قریب آئی۔ مجھے اندر نہیں جانا، یہیں سب کے سامنے بات کرنی ہے، وہ ایک دم پھنکاری۔ مالا نے گردن موڑ کے دیکھا، سوائے سفید بالوں والے آدمی کے قریب میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کرسی کھینچی۔ ٹھیک ہے، لیکن آرام سے بات کریں۔ نرمی سے تنبیہ کر کے وہ ان کے سامنے بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ میں اس واقعے کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ عورت نے اس کی معذرت کو نظر انداز کر کے نگاہیں گھما کے اطراف میں دیکھا۔ تم تو کہہ رہی تھی تمہارے آفس میں آگ لگ گئی تھی، کدھر ہے آگ؟ کشمالہ نے ناک کے ذریعے سانس اندر کھینچا، پھر دھیرے سے خارج کیا۔ تنفس قدرے بہتر ہوا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، آئی ایم سو سوری۔ میں ہر قسم کا مداوع کرنے پہ تیار ہوں۔ اب کیسا مداوع بی بی، تم نے میرا بندہ مار دیا، وہ روتے ہوئے غصے سے بولی۔ بوگن ویلیا کے پھولوں میں ہوا سے سرسراہٹ ہوئی، پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ عبد المالک فرید نے لیپ ٹاپ سے نگاہ اٹھا کے اس طرف دیکھا جہاں درخت کی چھاؤں میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی تھیں، پھر انہوں نے واپس نگاہیں جھکا دیں۔ آسماں بھی، اس کا خون بہت بہہ گیا تھا، کوئی اسے اسپتال لے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے ہم اسپتال پہنچے، وہاں جاتے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ تم بڑے لوگ گاڑی چلاتے دائیں بائیں کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور آواز کپ کپا رہی تھی۔ شمالہ مبین نے ایک گہری سانس اندر کھینچی، پھر اسے دھیرے سے خارج کیا۔ اب اس کو سانس نہیں چڑھ رہا تھا۔ وہ کراسنگ نہیں تھی، وہ اچانک سے میرے سامنے آیا تھا۔ غالباً وہ خودکشی کرنے جا رہا تھا کیونکہ آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے روک رہی تھیں۔ ٹیکنیکلی یہ میری غلطی نہیں تھی،
یہ بات پولیس کے سامنے کہنا یا عدالت میں؟ وہ دبا دبا سا گھرائیں۔ اگر آپ نے پولیس کے پاس جانا ہوتا تو آپ وہاں جاتی، یہاں نہ آتی۔ چاہے تو مجھے لے جائیں پولیس کے سامنے، میں ڈرتی نہیں ہوں۔ وہ ٹیک لگائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے پرسکون سے بیٹھی تھی۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے اس کو خود ہسپتال لے کے جانا چاہیے تھا۔ انسانی جان ہر قسم کے کام سے اوپر ہوتی ہے۔ چہرہ اٹھا کے ریسٹورنٹ کی عمارت کو ایک نظر دیکھا۔ اب میں کیا کروں گی؟ وہ میرے بچوں کا واحد سہارا تھا، اسی تنخواہ کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ میں کہہ رہی ہوں نا، میں آپ لوگوں کا خیال رکھوں گی۔ یہ کچھ رقم ہے۔ اس نے پرس سے ایک چیک نکالا اور اس کے سامنے رکھا۔ یہ رکھ لیں، دوبارہ بھی چاہیے ہو تو آپ، میرا پتہ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گی۔ وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی، دھوپ سے اس کی آنکھیں سنہری لگ رہی تھیں۔ وہ عورت چیک چادر میں دبائے وہاں سے اٹھ کے چلی گئی تو اس نے آنکھیں بند کیں، ایک سانس ناک سے کھینچی، اندر تک اس کو روک دیا، پھر 1 2 3 4 5 گنا، اس کو لبوں سے خارج کر دیا۔ بہت سا بوجھ سینے سے ہٹ گیا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، اس کا شوہر نہیں مرا۔ وہ لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے بولے تو مالا نے چونک کے انہیں دیکھا، پھر اداسی سے مسکرائی اور اٹھ کے برآمدے تک آئی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ اس کی آنکھیں سب بتا رہی تھیں اور آواز کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اداکاری کر رہی ہے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا، ان کا چہرہ آج بھی برف جیسا تھا۔ جانتی ہوں، اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ جب اسے مجھے کال کی تو میں نے اس کے نمبر سے اس کے گھر کا ایڈریس نکلوا لیا تھا۔ میری اسسٹنٹ اس کے محلے میں جا کے چیک بھی کرائی تھی۔ اس کے شوہر کا زخم گہرا نہیں تھا، وہ ٹھیک ہے۔ اگر اسے کچھ ہوا ہوتا تو وہ مجھے اپنے گھر بلاتی، یہاں نہ آتی۔ پھر آپ نے اسے پیسے کیوں دیے؟ کیونکہ غلطی میری ہی تھی اور میں اپنی غلطیوں کی ذمہ داری لیا کرتی ہوں۔ اس کا انداز سادہ سا تھا۔ مجھے اس کو خود ہسپتال لے جانا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں لے کر گئی۔ مجھے یہ ریسٹورنٹ زیادہ عزیز تھا، اور سنا ہے آپ اس کو خریدنے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا اس ریسٹورنٹ کو بکنے ہی جانا چاہیے؟ یہاں رش نہیں ہوتا۔ پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ یہاں رش نہیں ہوتا۔ انہوں نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں میں سکون سے اپنا کام کر سکتا ہوں۔ یہ ریسٹورنٹ فار سیل نہیں ہے، آپ کہیں اور جا کے ونڈو شاپنگ کریں سر، مسکرا کے سرد لہجے میں کہا اور واپس اپنی میز کی طرف چلی گئی۔ اپنا لیپ ٹاپ کھولا تو دھوپ سے چمکتی اسکرین میں اپنا چہرہ دکھائی دیا، جس پہ زمانے بھر کی خفگی تھی اور اضطراب بھی۔ اگر اس آدمی نے روشن خرید لیا تو؟ وہ عدم توجہ سے کام کر رہی تھی، ذہن میں بہت سے مسئلوں میں الجھا تھا۔ جب سلور بالوں والے آدمی کی میز سے آتی آوازوں نے اسے چونکایا۔ اس ریستوران میں کیا برائی ہے؟ وہ اسی اسپاٹ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ ان کی میز پہ کوئی اور بھی آ کے بیٹھ چکا تھا۔ مجھے یہاں کام نہیں کرنا، جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی، اور مجھے تم لوگوں کے مشورے بھی نہیں چاہیے۔ مجھے معلوم ہے مجھے کہاں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے۔ کہاں پہ زور دے کر بولا۔ اس ریستوران میں کیا برائی ہے؟ انہوں نے تحمل سے سوال دہرایا۔ کشمالہ مبین کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے ریستوران میں کیا برائی تھی؟ ذرا وہ بھی تو سنیں۔ تم دونوں روبوٹس جان بوجھ کے میرے ساتھ یہ کر رہے ہو۔ تم لوگ میرے اوپر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ تمہیں لگتا ہے میں پیسہ ڈبو دوں گا؟ مجھے لگتا نہیں ہے، یقین ہے۔ مالا نے گردن ترچھی کر کے دیکھا۔ اس کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کے گھنگریالے بال پونی میں بندھے تھے، کان میں بالی، کلاہیوں میں بہت سے بینڈز، انگلیوں میں سلور انگوٹھیاں، گھٹنوں سے پھٹی جینس اور اوپر جیکٹ۔ یہاں سے اس کا نیم رخ دکھائی دیتا تھا۔ درست لگتا ہے۔ اس نے گردن واپس موڑی اور لیپ ٹاپ پہ جھکی۔ یار پلیز میری بات سمجھو، مجھے تمہارے ساتھ ہر روز ایک نئے ریسٹورانٹ کا دورہ نہیں کرنا، مجھے کچھ اور بنانا ہے۔ بیکری، ایک بوتیک بیکری۔ بیکری کا کیا فائدہ؟ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی گفتگو سنتے ہوئے ٹائپ کر رہی تھی۔ کیونکہ بیکری میں کیکس بنتے ہیں اور کیک کے گرد ساری دنیا گھومتی ہے۔ کیکس خاندان کو جوڑتے ہیں، یہ اپنے آگے پیچھے ہر ایک کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ہر تہوار، ہر موقع کی ضرورت ہے۔ مجھے کیکس بنانے ہیں یار، مجھے کیکس بنانے دو۔ بیکری؟ اس نے چونک کے سر اٹھایا، ایک خیال ذہن کے پردے پہ لہرایا۔ پھر اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور پچھلی گلی کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے ایک بیرونی زینہ اوپر آفس تک جاتا تھا۔ آفس ٹیبل پہ ایک سرمئی رنگ کا باکس رکھا تھا جس میں اس کی تمام چیزیں پوری آ چکی تھیں۔ ننھا سا پودا سب سے اوپر رکھا تھا۔ اس نے ایک لفافے میں بند استعفیٰ پودے کے ساتھ رکھا اور مسکرا کے گہرا سانس لیا۔ اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے۔ شمس
ایئر فونز کانوں میں لگائے سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا۔ چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی اور سردی سے ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں کے اندر تھے۔ 1 سال سے انتظار کر رہا ہوں سرکار، اور کتنا انتظار کروں؟ دوسری طرف نگینہ بیگم کی ہنسی گونجی۔ تمہارا لالچ اور بے صبری، اس نے مجھے کمپنی تک گھسنے نہیں دیا۔ اس کی آفر نہ مانتا تو بیوی کے سامنے برا بنتا۔ وہ بری طرح سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ تم اس کمپنی میں ضرور گھسو گے اور ایک دن اس کے مالک بنو گے۔ طاقتور عمل شروع ہونے میں وقت لیتا ہے۔ 1 سال سے آپ وقت لے رہی ہیں، عمل کب شروع ہوگا؟ عمل تو شروع ہو چکا۔ کیا تم نے وہ پتھر کا گھوڑا اس کے آفس میں رکھ دیا تھا؟ جی، ایسی جگہ پہ رکھا ہے کہ دن میں کئی دفعہ اسپیس کی نگاہ پڑے۔ وہ قدرے ٹھنڈا ہوا۔ لیکن اس سے کیا ہوگا؟ میری بھیجی گئی کھانے کی چیزیں وہ کبھی نہیں کھاتا کہ میں نے زہر نہ ملا دیا ہو۔ سارے جادو کی کھانے کی چیزوں میں نہیں ہوتے۔ جادو اصل میں آنکھ سے جسم میں داخل ہوتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی اور وہ ٹھہر کے پوری عقیدت سے سن رہا تھا۔ اصل جادو آنکھ سے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ کانفرنس روم کی دیوار پہ لگی بڑی اسکرین اس وقت روشن تھی۔ اس پہ اسکیچ ابھر رہے تھے۔ طویل میز کے گرد قطاروں میں لگی کرسیوں پہ بیٹھا افراد اہنماک سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ نوٹس لے رہے تھے، کچھ محض سر ہلاتے ہوئے ماہر کو سن رہے تھے۔ وہ سربراہی کرسی پہ بیٹھا جھک کے ایک پین سے اسکرین پہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اس کی اسکرین کا عکس دیوار پہ لگی LED میں بڑا ہو کے دکھائی دے رہا تھا، اور یہ اسی وقت تھا جب اس کو اپنی گردن پہ کسی شے کی موجودگی کا احساس ہوا، جیسے کچھ رینگ رہا ہو۔ نظر میں بڑی طاقت ہوتی ہے، آنکھ روح کا دروازہ ہوتی ہے، یہ جو دیکھتی ہے اس کو روح میں اتار لیتی ہے۔ ماہر کا ہاتھ تیزی سے گردن کے پیچھے گیا، کوئی کیڑا تھا شاید۔ وہ بات روک کے ایک دم اسے جھاڑنے لگا۔ وہ ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے گردن دائیں جانب موڑی۔ ایک بچھو سفید شرٹ کے کالر پہ چلتا ہوا کندھے تک رینگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا اور زور سے کندھا جھاڑنے لگا۔ وہ اتر کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کوہنی تک گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ آواز پہ وہ چونکا۔ کانفرنس روم میں بیٹھے افراد تحیر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک دم سنبھلا، کوئی چیز چھپ رہی تھی۔ اینی ویز، اس نے سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہوئے گرافک ٹیبلٹ پر نظریں جھکائیں۔ شاید اس کا وہم تھا۔ وہ ہر روز دن میں کئی دفعہ اس سحر زدہ مجسمے پہ نظر ڈالے گا۔ ہر نظر جادو کو اس کے جسم میں اتارتی جائے گی۔ وہ کافی شاپ کی قطار میں کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں رول ہوا اخبار تھامے، کوٹ میں ملبوس، آفس کے لیے تیار، بار بار کلاہی کی گھڑی دیکھتا۔ وہ ذہن میں وہ ان تمام پوائنٹس کو دہرا رہا تھا جو ابھی آفس پہنچتے ہی اس نے پہلی میٹنگ میں اپنی ٹیم کے سامنے رکھنے تھے۔ دفتن کسی نے اسے پکارا۔ آہر! وہ چونک کے مڑا، دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ آواز پھر سے سنائی دی، ماہر! جادو اس کے جسم میں اس حد تک داخل ہو جائے گا کہ وہ اسے نظر آنے لگے گا جو موجود نہ ہو، وہ سنائی دے گا جو کسی نے کہا نہ ہو۔ ماہر! یہ ایک بھاری مردانہ آواز تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا، حیران نگاہیں اطراف میں دوڑائیں۔ کافی شاپ میں لوگ آ جا رہے تھے۔ گلاس ڈور کے باہر اسٹریٹ دکھائی دے رہی تھی، وہاں کوئی کھڑا دروازے سے چہرہ ٹکائے اندر جھانک رہا تھا۔ ایک چھوٹے قد کا بچہ جس کا سر گنجا اور چہرہ سیاہ تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور وہ مسکرا رہا تھا۔ آپ کی باری آ گئی ہے۔ کسی نے اس کے کندھے پہ دستک دی تو وہ چونکا۔ اس سے اگلا کسٹمر اپنی کافی لیے جا چکا تھا اور بارسٹہ منتظر سی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ماہر نے بے اختیار پلٹ کے دیکھا، گلاس ڈور کے باہر اب کوئی نہیں تھا۔ اور اس سب سے کیا ہوگا؟ اس کو بہت ناز ہے نا کہ سب اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ اب حالات بدل جائیں گے کیونکہ سب سے پہلے اس کا خود اپنے اوپر سے اعتبار ختم ہوگا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں سنگھار میز کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا۔ دفتن تھوڑی اونچی کر کے دیکھا، شیو کے دوران گردن پہ کٹ لگ گیا تھا، ننھا سا کٹ۔ اس نے اس پہ انگلی رکھی، خون کا ایک قطرہ انگلی کے پورے کو چھو گیا۔ ماہر نے افسوس سے سر جھٹکا اور سیدھا باتھ روم تک آیا۔ سنک کے نیچے ہاتھ کیے، پانی کی دھار انگلی پہ پڑی اور ایک دم وہ دھار شفاف پانی کی بجائے خون میں بدلتی گئی۔ سارا سنک سرخ خون سے بھر گیا۔
پہلے وہ اس سب کو نظر انداز کرے گا، لیکن اس کے بعد وہ خوف میں مبتلا ہونے لگے گا، اور خوف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا، خوف سے سامنے لگے آئینے میں دیکھا۔ اس کی گردن اور کالر پہ بے تحاشا خون لگا تھا۔ ساگت ہی گردن میں زور کی تکلیف اٹھی، جیسے کوئی گہرا گاؤ ہو۔ وہ تیزی سے آگے آیا اور نل کھول کے جلدی جلدی پانی چہرے پہ ڈالنے لگا۔ پھر نگاہ اٹھائی، آئینے میں اس کا عکس صاف تھا، کوئی خون، کوئی نشان نہ تھا، بس پانی سے اس کا چہرہ اور گریبان بھیگا ہوا تھا۔ اس کی رنگت سفید پڑنے لگی، دل زور سے دھڑکنے لگا، گردن کا درد اب ختم ہو چکا تھا۔ خوف زہر کو پختہ کرتا ہے، جو جتنا ڈرتا ہے اس پہ اتنی جلدی جادو اثر کرتا ہے۔ یہ چھٹی کے دن کی خوبصورت صبح تھی۔ وہ کلب کے لاؤنج میں صوفوں پہ بیٹھا تھا، گھٹنے پہ ایک کتاب رکھی تھی اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں سگار دبا تھا۔ وہ اسموکنگ زون تھی اور آس پاس بہت سے لوگ اسموکنگ کر رہے تھے۔ وہ اہنماک سے مطالعے میں مصروف تھا جب ورق کے کونے پہ ننھی سیاہ ٹانگیں دکھائی دیں۔ پھر ایک بچھو رینگتا ہوا اوپر آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا، کتاب جھاڑی، اپنے کپڑے جھاڑے۔ اب بچھو کہیں نہیں تھا۔ اس کا سانس پھولنے لگا، انگلیاں کپ کپانے لگیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، لوگ اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے کتاب رکھ دی، کسی سے نگاہ ملائے بغیر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ تم اس کمپنی میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے شمس، جب تک وہ اس کا مالک ہے۔ ہمیں اسے وہاں سے نکالنا ہوگا۔ عمارت کا اکثر حصہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، ورک ٹیبل پہ اپنے سامنے ایک ماڈل سجائے وہ بہت دھیان سے اس کے ٹکڑے جوڑ رہا تھا جب دروازے کے چڑچڑانے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کے رخ موڑا۔ آفس کا دروازہ دھیرے سے کھلا تھا اور کھلتا چلا گیا۔ کون ہے؟ اس نے پکارا۔ آواز میں چکنا پن بھی تھا اور خوف بھی۔ دروازہ دھیرے سے واپس بند ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور جا کے دروازہ کھولا۔ انگلیوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ باہر مین ہال میں اکا دکا بتیاں جل رہی تھی، سب جا چکے تھے۔ وہ واپس اپنی میز تک آیا اور اسکرین روشن کی، پھر سی سی ٹی وی کیمروں کی ونڈو کھولی۔ وہاں اس کے آفس کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے چند منٹ پہلے کی فوٹیج ریوائنڈ کی۔ اس کا رواں رواں آنکھ بند کے اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بالآخر دیکھ لے گا کہ کیوں اسے یوں ڈرا رہا تھا۔ یقیناً یہ کوئی انسان ہے جو اس کو تنگ کر رہا ہے۔ فوٹیج میں ماہر فرید کام کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ ایک دم اس نے دیکھا کہ وہ اٹھا ہے، جا کے دروازہ کھول کے باہر جھانکا ہے۔ وہ واپس میز تک آیا ہے۔ وہ سن رہ گیا، ششدر، ساخت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود دیکھا تھا، دروازہ کسی نے کھولا تھا۔ آواز آئی تھی، لیکن کیمرے جھوٹ نہیں بولتے۔ کیمرے کہہ رہے تھے کہ دروازہ بند ہی تھا۔ اسے وہم ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا، بک شیلف پہ رکھا۔ سیاہ گھوڑے کی شکل کا بک ہولڈر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور جو انسان خود پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دے، اس پہ کوئی دوسرا بھروسہ نہیں کرتا۔ نگینہ بیگم نے مسکرا کے وقفہ دیا۔ ہلال کیسی ہے؟ سڑک کنارے چلتے شمس کا سانس رک گیا۔ اس نے تھوک نکلا۔ مجھ سے ہلال کے بارے میں نہ پوچھا کریں سرکار۔ اس نے تلخی سے بات کاٹی۔ جواب میں ہلکی سی ہنسی گونجی اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ شمس کا چہرہ اب کس سفید پڑ رہا تھا۔ کہ گائز، یہاں تک ہماری آج کی ایپیسوڈ تھی۔ مجھے دیں اجازت، اور ہماری کہانی ایک دفعہ پھر پاسٹ میں چلے گئی ہے، اور اب شاید ماہر پہ کیسے جادو ہے تو وہ سب بتائیں گے۔ تو اب آپ لوگ تب اگر آگے جاننا چاہتے ہیں کہ ماہر کے ساتھ اور کیا کیا ہوگا، ویسے بہت کچھ ہارر ہونے والا ہے یہ۔ نارملی تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا ہارر ہوگا، اور آپ لوگوں کو ڈر بھی لگے گا، کیونکہ جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا تو مجھے تو بہت ڈر لگا تھا وہ سینس پڑھتے ہوئے۔ آپ لوگوں کو بھی لگے گا، تو اس سینس کے لیے تیار رہیں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی بتا دیا ہے۔ اور ویٹ کریں، میں بھی ویٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اور جاتے جاتے وہ سب کام کر لیجیے گا جو میں نے آپ کو بتائے تھے ویڈیو کے شروع میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔